ولله المشرق والمغرب فجواب والمفسر وجه الله ان اللہ واسع علیم. اگر بیت اللہ سے منع کرتے اور مساجد سے منع کرتے تو کوئی پرواہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت الارض كلها مسجدا وطهورا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، جائے سجدہ و طہور باعث طہارت ہے. جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین. سابقہ امتوں کا مقام مسئلہ یہ تھا کہ بغیر عبادت نہ ممکن، ان کی عبادت گاہ کے بغیر ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی. ہماری یہ خصوصیت ہے کہ پوری زمین میں جہاں بھی اینما ادرکت الصلاۃ فصلی، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے، روڈ پر آ جائے، کسی راستے پہ آ جائے، پہاڑ پہ آ جائے، نماز پڑھو. ایک تو فرمایا کہ پوری سرزمین میرے لیے مسجد ہے، جائے سجدے میں ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں، میری امت پڑھ سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر توبہ کرے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ غنیمتیں سابقہ امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، میرے لیے حلال ہو گئی. سابقہ امتیں غنیمت اگر حاصل کرتے جہاد میں، اس کو ایک جگہ رکھتے، اوپر سے ایک سفید قسم کی آگ آ جاتی تھی اور وہ آگ اس کو جلاتی تھی اور کھا جاتی تھی. باقی مال غنیمت اور قربانی کی گوشت یہ کسی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی. اوپر سے آگ آتی تھی. یہ قربانی تاکل ہونا حتیٰ یاتی ہے، قربانی تاکل ہونا، ایسی قربانی لے کر کے آئے جس کو آگ کھا جائے. آپ اس کو دیکھیں. اب لڑکی آ رہے تو کیا کرو گے؟ جلدی آئے آدھا اور سبق یہ لوگ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد حرام سے اور دیگر مسجدوں سے، کوئی پرواہ نہیں. المشرق والمغرب مملوک آنے دیتا ہے. مشرق اور مغرب یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ دار تبلیغ کے لیے مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے. فإنما تولوا، اور جس طرف تم اپنا رخ کرو، وثم وجہ اللہ، اس طرف اللہ کی ذات ہے، یا اللہ کا وجود ہے، یا اللہ کی رضا ہے، یا اللہ کو علم ہے. ان اللہ واسع، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع ہے اپنے ملک کے اعتبار سے اور باعتبار قبلہ کے، یہ سب قبلہ ہے. اور علیم، جس طرح بھی آپ نماز پڑھیں گے اللہ کو آپ کی نماز کا علم ہے اور علم کا علم بنتا ہے. مولانا یہ آپ دیکھو کہ نہیں نماز اینا آتا ہے سوال اہل مکان سے سوال کے لیے، اس کے ساتھ مال نہیں آئے تو پھر اس میں عمومیت کا فائدہ ہوتا ہے. اب اینا مکان عمومی مکان، عمومی مکان. اب ایک بات آپ سے عرض کروں گا، آپ کے لیے سمجھیں گے. دیکھو یہ مسجد کی ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے. اس مسجد میں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جامع صدیقیہ کی مسجد میں حاضر ہے، آپ کہیں گے ہاں. جامع صدیقیہ کے مکان میں ناظر ہے، جامع صدیقیہ کی مسجد میں ناظر ہے؟ جی ہاں ہے. آپ جامع مسجد صدیقیہ میں حاضر بھی ہے اور جامع مسجد صدیقیہ میں ناظر بھی ہے. ہر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے جامع صدیقیہ کی مسجد. یہ آپ کے لیے ایک مقام اور سب آپ کم کرو. مسئلہ مشکل ہے ذرا. مولانا جامع صدیقیہ کی مسجد میں آپ حاضر بھی ہیں اور جامع صدیقیہ کی مسجد میں ناظر بھی ہے، اور جامع صدیقیہ کی مسجد آپ کے لیے ایک ہے. لیکن ایک غریب چیوٹی ہے جو مسجد کی پورے مکان اس کے لیے ایک مکان ہے، اس کے لیے کروڑوں جگہ ہے. وہ ادھر منظور کے ہاتھ سے منظور کی کتاب
کے پاس کیا نہیں ایسے تو اس لیے اللہ کے لیے عمومی مکان نہیں، جیسے کہ آپ کے لیے ایک جگہ ہے، اس میں آپ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اس جگہ کو آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک جگہ آپ کے لیے چیونٹی کے لیے کروڑوں جگہ ہے، تو ساری کائنات اللہ کے لیے متعدد مقامات نہیں ہے، اللہ کے لیے ایک ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس کو سمجھا جائے یہ اللہ کے لیے ایک ہے۔ پھر یہ بتاؤ کہ مکانات کا سلسلہ فرض کرو صرف اس چھت تک ہے، چھت سے اوپر کوئی مکان نہیں ہے۔ اگر آپ اوپر بیٹھے ہو، آپ اوپر بیٹھے ہو تو آپ مکان کے ساتھ ہو ہے لیکن مکان میں نہیں ہے۔ بولو، چھت کے اوپر جب آپ ہو یہ مکان ہے تو مکان کے ساتھ تو ہے، مقارب بھی مکان ہے لیکن پھر مکان تو نہیں ہے نا، مقارب بھی مکان تو ہے لیکن مقارب پھر لیکن موجود پھر مکان تو نہیں ہے نا۔ مکانات کا سلسلہ یہاں سے لے کر عرش مہین تک ہے، ساتویں آسمان تک، اور ساتویں آسمان کے اوپر تو کوئی مکان بھی نہیں ہے، نہ خلا ولا بلا، نہ خلا ہے نہ بلا ہے، مکان نہیں، عرش وہاں پر ہے اور اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، اس لیے اللہ مقارب بھی مکان تو ہے لیکن پھر مکان نہیں ہے۔ بولو، اللہ مقارب بھی مکان تو ہے، مقارب پھر مکان نہیں ہے۔ پھر زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں ان زمانہ عمارت المتجدد مقدر بھی متجدد آخر، ایک جدید کو دوسرے جدید سے معلوم کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی منٹ کس کو کہتے ہیں؟ تو منٹ ایک جدید چیز ہے۔ آپ کہیں گے ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ایک گھنٹہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، ایک دن کے اندر 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ایک دن کے اندر 24 کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، ایک مہینے کے اندر 4 ہفتے ہوتے ہیں، ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ایک متجدد کو دوسرے متجدد سے، منٹ کی پہچان سیکنڈ سے، گھنٹے کی پہچان منٹ سے، دن کی پہچان گھنٹے سے، ہفتوں کی پہچان دن سے، مہینوں کی پہچان ہفتوں سے، سال کی پہچان مہینوں سے۔ اور یہ سلسلہ کہاں ہے؟ یہ شمس و قمر کے اوپر زمانے کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے شمس و قمر سے۔ شمس و قمر آسمان کے نیچے، آسمانوں میں، اور اللہ تعالیٰ ما فوق السماوات ہے، آسمانوں کے نیچے بھی ما فوق السماوات ہے۔ جب ما فوق السماوات ہے تو لا یجری علیہ مکان، لا یجری لا یتوکل فی مکان ولا یجری علیہ زمان، زمانہ بھی نہیں، زمانہ تو آسمان کی حرکت کو کہتے ہیں، آسمان نیچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مقارب بھی زمان ہے، مقارب بھی مکان ہے، لیکن پھر مکان اور پھر زمان نہیں۔ اس کو سمجھ لیں۔ اب یہ پورا کا پورا آپ کی جگہ لگی ہوئی، اس میں آپ اوپر ہے، یہ آپ کے لیے ایک جگہ ہے، چیونٹی کے لیے کروڑوں جگہ۔ تو یہ جو زمانے کے اندر آپ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ میں ہر کا بچہ کہ ہر تو تمہارے لیے ایک جگہ ہے، لیکن اللہ کے لیے تو سب کے سب ایک ہی ہے۔ اور اللہ پھر مکان نہیں ہے، ما فوق مکان ہے، اللہ پھر زمان نہیں ہے، ما فوق زمان ہے۔ پہلے کے ٹچ موبائل جب آپ کے پاس آ گیا تو اس قسم کے مسائل ہم کیا سمجھیں گے؟ تو مکان ملتان والے علماء کو بنا کر لاہور والے وہ بھی اپنی زبان کو مکان سمجھتے ہیں۔ مکان کی دو چیزیں، مکان کہتے ہیں الفراغ متوہم، شرح میں بھی پڑھا الفراغ متوہم الذی جسم والجسم، وہ فراغ متوہم جس میں جسم آ جائے، اللہ جسم سے پاک ہے اور مکان سے پاک ہے۔ ایک مکان کی تفصیل یہ 12 سے 15
دوسری تفصیل مکان کی ہے، مکان کہتے ہیں جس میں حاوی جو ٹچ ہو اپنے سطح باطن سے جسم باقی کے ساتھ. اب یہ میں جسم باقی ہوں، یہ فضا اس کا سطح باطن میرے ساتھ ٹچ ہے، میرا سطح ذاکر اس کے سطح باطن، پھر اس سے اوپر والے کی فضا ہے، اس کا سطح باطن نیچے والے کے سطح ظاہر کے ساتھ، یہ چلتے چلتے 7 آسمان کر لی، 7 آسمان یہ مکان ہے. اس کے اوپر پھر حیز ہے، مکان کی حیز جس کو ہم حیز کہتے ہیں، حیز نہیں حیز ہے، اور حیز کے اوپر پھر لا خلا ولا بلا، نہ خلائے نہ بلا، اور اللہ اس کو حیز سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ ہے. یہاں پر عرش ہے، مکان کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے شرکات میں نہیں یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، آپ متمکن فی مکان بھی نہیں اور لا یجری علیہ زمان، زمان کا پتہ نہیں. اس لیے بتا کہ مقارن بھی زمان ہے، مقارن بھی مکان ہے، لیکن موجود بھی زمان، داخل تحت زمان، داخل بھی مکان نہیں ہے. نتیجے یہ نکلا اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ حاضر ہے، لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. اللہ ہر جگہ کو ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. جیسے کہ اوپر اور یہ نیچے کوئی چوٹی ہے، یہ کئی مکانات آپ کے لیے، آپ جہاں جہاں میں ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک مکان ہے، لیکن میں خود بھی مکان نہیں ہوں، میں الگ مکان ہوں. اور اگر یہ سمجھ نہیں ہے، ایک کاغذ ہے، اس کو میں نے لپیٹا، اس کے اوپر دوسرا لپیٹا، اس کے اوپر تیسرا لپیٹا، اس پر 7 کاغذ میں نے لپیٹے، اور 7 کاغذ اور 7 کاغذوں کے اندر ایک چمٹی ہے، اور وہ 7 کاغذ میرے ہاتھ میں، 7 کاغذ میرے ہاتھ میں. اب کچھ چمٹی سے پتا کرو مولے منظور ایک کاغذ سے نکلے دوسرے میں چمٹی، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں. آپ اس چمٹی سے پتا کریں کہ موجود وہ کاغذ اس کے لیے جگہ ہے، ایک ایک جگہ، ان سے پتا کرو مولے منظور ہر جگہ ہے یا نہیں. کیا جواب آئے گا؟ وہ بھی اردو کے پڑھتے اور کیا. چمٹی سے یہ پتا کرو کہ مولے منظور ہر جگہ ہے یا نہیں. صحیح جواب کیا ہے؟ یہ کاغذ اس کے لیے ہر جگہ. آسمان و زمین سے سارے کے سارے آسمان و زمین میں آپ چمٹی کی طرح، یہ سب اللہ کی مٹھی میں. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته اے مقبوضته، آسمان و زمین اللہ کی مٹھی میں. وعدہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. اس لیے این مکان ہے، اس کے لیے وعدہ کیا تو عموم مکان ہو گیا، اور اس کا فائل آپ کے لیے عموم مکان، اللہ کے لیے عموم مکان ہے ہی نہیں. آخر توجہ کی زمین وہاں فائل ہے، اور این مشرطی یہ مقبول فی. آپ اپنا رخ جس طرف لے دو، آپ کا رخ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، یہ مختلف مکان آپ کے لیے، اللہ کے لیے عموم مکان ہے نہیں. وہ مابڑا امکنہ ہے، وہ مابڑا زمان ہے، تو وہ دخل تحت مکان تو ہے نہیں جو میں مثال آپ سے آتا کر چکا. اس کو سمجھ میں آتے یہ مسائل آپ نے سمجھ لیں گے. تمہارے خطیب صاحب کو 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا اس مسئلے پر، کچھ بھی پتا نہیں پڑا. آصف بھائی کے مکان میں جب آپ کتابوں کی دلچسپی لیتے نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے مسائل میں آپ کو گفتگو کرنا ہی حرام ہے. سمجھتے ہیں؟ ایک کام کا مناظر اسلام ہے، یہاں جب یہ ترشید میں مناظر پڑھا ہے 30-40 دن، میں نے کہا کہ کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگے کہ صفات باری تعلیم ہے. تو اپنی شکل دیکھ، تو صفات باری تعلیم پڑھا، تو ناظرین پڑھانے کے قابل سے تو خطیب تو صفات باری پڑھا تھا. پوری شرکات والی کتاب ہم نے دیکھی بھی.
اللہ ہر جگہ میں ہو، ہر جگہ میں یہ کفر ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں۔ اب ایک جملہ ہے جو علم کلام والوں کی جو میری زبان پر میں ترجمہ میں اس کا نہیں کروں گا، سمجھے، اس لیے کہ ہم اس کو سن رہے ہیں۔ لو كان الله في كل مكان، اگر اللہ ہر مکان میں ہو، لکان فی افخاذ النساء، اور افخاذ النساء مفخذ کی جمع، لیکن التعلیمات المفرقة بشیء۔ لو كان الله في كل مكان، مکان کی تعریف اس پر بھی ساری آتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے مکانات کا سلسلہ جا کر کے عرش کے آسمان بھی ختم ہوتا ہے، اس کے اوپر حیز ہے، حیز کے اوپر نہ مکان ہے، نہ خلا ہے، نہ ملا ہے۔ آپ کہیں گے اجتماعی نہ خلا والا مکان اجتماعی نتیجے، اور اجتماعی نتیجے مستلزم ہے اجتماعی نتیجوں کو، اور اجتماعی نتیجے بھی معال ہے، اجتماعی نتیجے بھی معال ہے۔ تو منطقی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں پر گئی، یہ صرف یہ تحت افراد تک ہمارا قانون معال ہے، اور وہ امراض افراد تک ہماری ماں پر گئی، ادھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ادھر خاص ہمارا بڑا ہو سکتا ہے، جو کہ اجتماعی نتیجے جو کہ حقیقت میں مستلزم میں اجتماعی نتیجے، اجتماعی نتیجے جو اجتماعی نتیجے میں تفصیل ہے مستلزم۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ اچھا یہاں والا مسئلہ نہیں، اس لیے متقدمین کا مذہب ہے، متقدمین کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ مافوق العرش ہے، جالس علی العرش نہیں کر سکتے، متمکن علی العرش نہیں کر سکتے، اس لیے حدیث چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ مافوق العرش ہے، مافوق العرش ہے۔ لیکن آسمان دنیا پر وہ تشریف لاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، سماء دنیا پہ آتے ہیں۔ اب حضرت ایک زاہد المرسلی، دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ آئے گا تو عرش خالی ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے، یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، یہی متقدمین کا مذہب ہے، اور اللہ ہر جگہ ہے، یہ متأخرین کا، ہر جگہ علم کے اعتبار سے یہ بھی جمہور کا مذہب ہے، لیکن ہر جگہ ذات کے اعتبار سے یہ صوفیہ کا مذہب ہے۔ اس میں اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے، میں نے بتایا لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے زاہد المرسلی اور دوسرے لوگ انہوں نے اس احادیث سے صحیح ہے، زاہد المرسلی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں، لیکن مذہب یہ ہے اللہ تعالیٰ مافوق العرش ہے۔ اس لیے اہل حدیث جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو غلط کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ نہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں نہ وہ آپ کو سمجھیں۔ اللہ کے لیے مکان نہیں ہے، مکانات کا یہ سلسلہ مافوق الی العرش، عرش تک یہ مکان جو اس فلاسفہ کی تعریف ہے، الفراغ المتوہم الذی یشغل الجسم علی جسم صفات، یا جس میں آبی جو نماز اور نسبت باطن سے، جس میں مرمی کے سطح ظاہر سر، اس سے بھی اللہ پاک ہے، اور اللہ کے لیے مکان ہے وہ مکان عرفی ہے، اور جس مکان کی نفی ہے وہ مکان اللہ کو بلا کرے فلاسفہ اور مشاہیر کی اصطلاح ہے، اس کی اللہ کو بلا کرے نفی ہے۔ حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور اللہ کو بلا کرے ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اصطلاح اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اصطلاح کو سمجھے بغیر آپ اس طریقے پر وہ کرتے ہیں، اور اس پر میں نے ظاہر ہے وہ صحیح ہمارے علماء کو جو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن میں ساری کائنات جب اللہ تک اٹھی تھی اور آپ کائنات کے اندر اب آپ سے پوچھیں کہ اللہ ہر جگہ ہے نہیں ہے، تو جگہ تو ساری جو آپ کے لیے کی جگہ ہے اللہ کے لیے نہیں، جیسے کہ یہ مسجد میرے لیے ایک جگہ، چیونٹی کے لیے کروڑوں جگہ، یہ کائنات کے اربوں خربوں جگہ تمہارے
فی المکان مقارب فی زمان، داخل فی المکان داخل فی زمان، اس لیے لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. بہرحال یہ 1000 لوگوں میں میرے کا خدا کرے اللہ کے ایک جو بندے سمجھے وہ میں نے عرض کر دیا. اور ٹچ موبائل دیکھنے والوں کو یہ مسائل بیان کرنا ہی آرام، جن کی پسندیدہ چیز ٹچ موبائل ہے نئی تصویر وہ کیا کریں؟ اس کو سمجھ آ جائے اس کا خیال کر لے مجھے. مولانا رشید احمد برکات مداری اشرف المدارس کے شیخ العلم سے بڑے قابل آدمی ہیں ہمارے بھائی، اور گفتگو کا انداز مجھ کو آتا ہے. تو کئی سال پہلے ایک سیٹ تھا دبئی میں ہمارا لیڈر صاحب، جو بھی مولوی اس کے پاس چلنے کے لیے جاتا تھا وہ کہتے کہ تم بات کرو میرے مولوی سے. مولوی اس کا تھا عبد الباری، جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں فاضل تھے اور سلفی غیر مقلد تھا. ہمارا جو بھی مولوی جاتا تھا تو فوراً وہ اس کو بند کرتا تھا. سیٹ کہتا کہ تمہارا حال یہ میرے مولوی نے تمہیں بند کر دیا اس لیے تم چند فکرام میں زیادہ سے زیادہ 1000 درہم لے لو، 2000 کے رہے لے لو، میں زیادہ نہیں کہتا. تمہاری صلاحیت بہت پرانی بات ہے. تمہیں جب فاروق میں تھا بڑے بڑے محترم تو اپنی جگہ پر آپ کے کچھ لیڈر بڑے بڑے جمعیت کے اس سے نیچے بس یہاں بھی زیر لے جاؤ. حضرت جب وہ گئے منٹ میں وہ مولویوں کو ظاہر کرتا ہے. آخرکار محترمین حضرات مجبور ہو گئے. میرا کوئی مدرسہ نہیں تھا، میں جامعہ فاروقی میں مدرس تھا. آخرکار محترمین حضرات نے 3-4 بندوں کا ہمارے لیے کرایہ کیا، دبئی کا ٹکٹ کیا کہ آپ لوگ جائیں. تو سب سے پہلے ہم نے محترمین کی برکت کی وجہ سے چندہ ان کا بند ہو رہا تھا، وہ سیٹ بڑا تھا، جو بھی جاتا اس کو مولوی دلیل کرتا. تو محترمین حضرات نے ہمیں سب سے پہلے ٹکٹ کر کے بھیجا. مجھے مولانا عبدالرشید صاحب کو 1-2 ساتھی اور تھے، قاری عنایت اللہ شہید ہو گئے. ہم لوگ یہاں سے گئے، ہمارے لیے ٹکٹ محترمین حضرات کی محنت کی وجہ سے. اب جب کہ ہم جا رہے تھے تو مفتی نظام الدین زندہ تھے اس وقت، استاد سلیم اللہ. تو میں نے عرض کی کہ ہم کہتے ہیں لاہور والا میرے اوپر اگر بحث کریں گے یہ متاخرین کا مذہب ہے، علماء دیوبند کا مذہب یہی ہے، اور متقدمین کہتے ہیں احمد کا مذہب ہے. یہ بیوقوف اور احمد پڑھ لے کر کے ان کا مذہب ہے. متقدمین کو لیتے متاخرین رہ جاتے، متاخرین کو لیتے متقدمین رہ جاتے. کیا کریں؟ مفتی نے بولے حضور مذہب متقدمین کا، متاخرین کو اگر آپ نے لے لیا مر جاؤ گے. میں نے کہا وہ لے جاتے آپ تو متاخرین کے لیے علماء دیوبند سب متاخرین کریں گے کیا؟ آخرکار بات کہیں کسی سے بنی نہیں. میں نے خود دونوں میں تطبیق بھی دیکھی ہے. مسلک کی مشکل تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو رات دن کرتے 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 پڑھتے رہے. پھر ہم لوگ یہاں سے گئے اور پھر میں نہیں گئے. یہاں سے گئے تو حضرت اقدس وہ بھی ہمارے ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب، لیکن متکلم چونکہ میں تھا، مناظر میں تھا، عربی میں بولتا تھا. حضرت اقدس کی ذرا دشوار تھا عربی بولنا. یہ چیز وہ عربی میں بات تھی، عربی اردو سمجھتا ہے. وہ دونوں میں تدبیر کی اور اس تدبیر کو یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. مسئلہ صرف آدمی اصطلاحات سے باتیں پڑ جاتی ہے. ورنہ آپ نے خطیب صاحب کو میں نے 1.5 گھنٹہ بتایا. سمجھے کہ جسم امانت کیا ہے، مکان مشاہیر کے یہاں، فلاسفہ کے یہاں، مشاہیر کے یہاں کیا ہے، عام فلاسفہ کے یہاں کیا ہے، مکان روحی کیا ہے، مکان روحی کیا ہے. سمجھے کہ اس پر بات کی تھی کہ خطیب صاحب نے ماشاء اللہ سے فرمایا ارے بھائی میرے پڑھنا تو کوئی پرسن نہیں پڑھا تو پڑھے گا کیا؟ سمجھے کیا پڑھے گا تیرے پڑھنا؟ جو تو راوی میں پڑھے گا تو تیرے پڑھنا پڑے گا. وہاں سے لوٹا ہی لوٹا ہے. سمجھے کیا اللہ بس ایک آدمی کے دور اگر مسئلہ سمجھا وہ مجھے بتائے. ایک دوری مسئلہ شکر ہے 10-12 آدمی ایک دوری اگر مسئلہ سمجھا حقیقت میں کوئی منافات نہیں ہے.
یہ 1,500 2,000 آدمی کی طرح کا دوبارہ تک صرف 5-10 بندے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، اور باقی اللہ کی فضل سے سارے ٹچ موبائل دیکھنے والے آدمی ہیں. سمجھتے ہیں یہ مسئلہ. اس لیے اہل حدیث کی وضاحت کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہ بھی غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ جس مکان کے اگر آپ اس طرح سے باتیں کہو گے، شرع قائد نے جس مکان سے نفی کی ہے، جس زمانے کی نفی کی ہے، وہ کون اصطلاحات کے پیش نظر، اور جس مکان کا اثبات ہے حدیث میں، جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کی روایت، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ ڈولی کھایا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ این تو اس سوال ہے کہ مکان این اللہ قالت فی السماء، فی السماء کہاں ہے؟ علی السماء. امنتم من فی السماء یعنی علی السماء، امنتم من علی السماء فی علی کمان فی یعنی ومن نامت فی الارض علی الارض الا علی اہل السماء. تو نبی پوچھتا ہے کہ مکان اللہ کس مقام پہ ہے؟ قالت فی السماء علی السماء. قال فاترکوها فانها مؤمنۃ، اس کو چھوڑو یہ بالکل مومن ہے. یہی متقدمین کا مسئلہ ہے. لیکن حضرت زید البصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی لیکن حنفیت اس چکر میں پتہ نہیں کہاں کر کے اس نے ایسی حدیثوں کا انکار کیا. علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے متقدمین کا مذہب یہی ہے. لیکن میرا فوکل عرش ہے لیکن اس میں اور متاخرین میں منافعات نہیں ہے، صرف اصطلاحات کا. جو عرش پر بھی ہے، عرش کائنات اس کی مٹھی میں ہے، باقی ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ میری مٹھی میں 7 کاغذ ہے، 7 کاغذوں میں اندر ایک چیونٹی ایک سے نکل گئی دوسری میں. چیونٹی سے پتا کرو کہ مولوی منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ میں تو ہوں، وہ میرے مٹھی میں تو میں تو ہوں نا. اور یہ ساری کائنات جس کے اندر آپ بھی آسمان و زمین کی، یہ اللہ کی مٹھی میں تو اللہ ہے ہر جگہ ہے. لیکن اگر مکان کی تعلیم وہ شائن والی ہے جس میں حاوی کے مماس و اپنے سطح باطن سے، جس میں مربی کی سطح ظاہر کے ساتھ، تو یہ تعلیم عورت کے فرج پر بھی ذات دکھاتی ہے. اب نوکان فی کل مکان نکان کی افراد النساء لیکن نتائج وقت پر مقدم ہے. دوسرا پڑھ اس لیے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ نہیں. مقابل بھی زمان ہے، مقابل بھی مکان ہے، لیکن داخل تحت زمان اور داخل فی مکان نہیں. یہ اصل مسئلہ. یہ تھوڑا سا مسئلہ میں نے اس جگہ میں آپ کو بتا دیا، زیادہ دماغ خراب کرنا نہیں چاہتا. المشرق والمغرب، اگر مسجد سے آپ کو منع کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں. المشرق والمغرب مملوکہ رہنے کا اللہ کے مل کے تم جہاں بھی نماز پڑھو، فإنما تولوا جس طرف بھی تم رخ کرو، وثمّ وجہ اللہ یعنی وجہ اللہ قائم ثم، اللہ کی رضا اس طرف ہے، اللہ کا رخ اس طرف ہے، اللہ کی ذات اس طرف ہے، اللہ کا علم اس طرف ہے. اس کا علم اللہ ہے. ان اللہ واسع، اللہ وسیع ہے اعتبار اپنے قدرت ہے، اور علیم، اور اللہ تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے. چاہے تم گھر کے اندر نماز پڑھو یا باہر میں نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو جہاں بھی، اللہ تمہاری نماز کو جانتا ہے. پھر پریشان نہ ہو جاؤ. یہ صرف اللہ کا غلط ہے. پریشان نہ ہو جاؤ. یہ آپ کے پیچھے نہیں ہے، اللہ کو بھی معاف
اللہ یستفید من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول وہ فرشتوں سے بھی آتے ہیں، انسانوں سے بھی، نبی صرف انسانوں سے آتا ہے۔ النبی الانسان، کسی بھی کتاب میں آپ کو کوئی ایک نبی کی تعریف ملے گی بھی انسان کے بغیر، نبی ہوتا ہی انسان ہے۔ تو آپ اگر محمد رسول اللہ کو ملائکہ نہیں مانتے، قرآن میں نہیں مانتے، انسان آپ نہیں مانتے، تو نتیجے نبوت کو نہیں مانتے، کوئی تیسری مخلوق تو کوئی ہے نہیں، جنات سے تو کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں۔ آپ مطلب پھر آپ چونکہ حنفیت جہاں ناتے اور مرفوع ہے، ان کا جنس ایک ہونا چاہیے، ایک جنس کے، تو محمد رسول اللہ کی بیویاں آپ بھی کہتے ہیں انسان ہے، تو خود نبی بھی انسان ہوگا، اور اگر نبی کوئی اور مخلوق ہے تو نکاح ہوا ہی نہیں سر۔ امام نے بتاؤ یہی نکاح تو کچھ سرے سے ہوا نہیں۔ پھر سمجھو تیسری بات، محمد رسول اللہ کے والدین وہ انسان ہے، وہ مولود لہما ہے، مولود لہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولود، اور الولد من یکون من نطفۃ ابی ویکون نوعا من نوعہ، والد اور مولود لہو، مولود لہو اور ولد، مولود لہو سے بات مراد، مولود لہو اور ولد دونوں کا نوع ایک ہونا چاہیے۔ نبی کے والد کو آپ بھی مولود نہیں مانتے، دونوں مجسم انسانیت، آپ بھی انسانیت کا انکار نہیں کرتے، وہ انسان ہے تو بیٹا انسان ہوگا۔ ولد کی جہاں بھی تعریف دیکھیں گے، ابن کی تعریف بھی دیکھیں گے، من یکون من نطفۃ ابی ویکون نوعا من نوعہ، دونوں کا نوع ہوتا ہے۔ جب والدین کا نوع انسان ہے تو بیٹا محمد بھی انسان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کو سمجھ آتی؟ کہتے انسان اپنے جیسے کہتے، اپنے جیسے میں تم کو نہیں کہتا، محمد کو کیسے کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جیسے میں احمد اللہ خان کو نہیں کہتا، محمد رسول اللہ کو کیسے کہوں؟ آپ کو بات سمجھا نہیں؟ احمد اللہ خان ایک پٹھان ہے، آفریدی ہے یا بڑے چھے، وہ خوبصورت ہے، بے بلوچ اور رنگ کالا، میرے جیسے اگر احمد اللہ خان نہیں، میں محمد کو کیسے کہوں؟ ساری کائنات کو محمد رسول اللہ کے میرے ماں باپ ان کے خاک پہ قربان کی۔ بات صرف یہ ہے کہ انسانیت میں وہ ہمارے شامل ہے یا نہیں، بات یہ آپ کی انسان ہو، مثلا قیمت کا لگانا ہے تو آپ کے خاک پات پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ یاقوت جو ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے، دونوں، اور مرجان یاقوت یہ بھی پتھر ہی ہوتے ہیں، اور عام روڈ والے پتھر بھی پتھر ہی ہوتے ہیں، پتھر ہونے میں سب شریک ہے۔ محمد بشر لا کر بشر، یاقوت الحجر لا کر حجر، آپ کو انسان ماننا پڑے گا، باقی رہ گیا مقام مرتبہ، اور اللہ کو مرتبہ یہ کیا ہے آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال، تو نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے، اس سے آگے حسن و جمال ہے نہیں سکتے۔ اپنے جیسے میں آپ کو نہیں کہتا، اللہ خان کو نہیں کہتا، وہ مجھ سے خوبصورت مفتی نہیں، مفتی مرادہ نے مرادہ بڑی خوبصورت ہے، میں حضرت کو کیسے دے بڑی اپنے جیسے کہتا۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ نفس انسانیت میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہے یا نہیں، بات اس کی ہو رہی ہے، آپ ادھر ادھر بات لے جائیں۔ باقی مسئلہ ہے وقال اتخذنا ولدا اتخذنا عيسى ولدا اتخذنا عزيرا ولدا اتخذنا الملائكة ولدا اتخذنا محمدا ولدا سبحانه نسبح سبحانه، اللہ کی بات بیان کرتے ہیں، بل له ما في السماوات والارض، اللہ کے لیے کوئی ولد نہیں ہے، بل له ما في السماوات والارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے مخلوق له اس کی ملکیت ہے۔ عیسیٰ بیٹا کسی کا ملک نہیں ہوتا، جانتے ہیں عیسیٰ بیٹا اور عزیر بیٹا، بیٹا ملک نہیں ہوتا، آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ملک ہے۔ معلوم یہ ہوگی کہ اللہ کا اولاد ہے، اللہ کے اولاد نہیں۔ کل لہو قانتون، سب یہ کسی کے فرمان بردار ہوتی، کل قانتون لہو مطیعون،
وہ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا موجد وہ ہے، بدیع اس کو کہتے ہیں، بغیر مٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا یہ مکان بنا، اس میں سیمنٹ ہے، اس میں ریت ہے، اس میں بجری ہے، یہ مٹیریل ہے، بغیر مٹیریل کے آسمان و زمین کو بنانا یہ بدیع ہوتا ہے۔ انڈا فرائی اگر آپ بنائیں گے تو انڈا تو اس کا مٹیریل ہے، پہلے سے موجود ہے، آسمان و زمین کا کوئی مٹیریل نہیں، اس کے بغیر اللہ نے پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا شَيْئًا کے معنی یہ ہمارا یامروں سے نہیں ہے، سمجھیے نہیں، امر جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہہ دیتا ہے کن فَيَكُونُ، بس فوراً فَهُوَ يَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے۔ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی نے بڑی بات کی، اچھی بات کی، فرماتے ہیں کن فیکون عبارت عن سرعت الایجاد، یہ عبارت ہے سرعت الایجاد، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ نے ارادہ کر دیا کہ کوئی مولود کا بچہ پیدا کرے، اب اللہ کہے گا کتنا دیر لگا، تو کن فیکون عبارت عن سرعت تدبیر، جیسے کہ جن کہتا ہے بلکہ اس کے ہزاروں میٹر دور اس کے تخت کو اٹھا کر کے میں لاؤں گا اور آپ کی آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی کہ میں لے کر کے آؤں گا۔ تو اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے اللہ فوراً کر لیتا ہے۔ مراد کن فیکون کے الفاظ نہیں ہے، کن میں اگر کاری ہوگا سمجھے کیا نہیں، کاری اگر مصری ہوگا تب بھی دیر کرے گا، کاری اگر اللہ کو منع کریے کہ کیا ہے کاری فارسی ہوگا تب بھی دعوات شیئا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ دیر ہوئی اور مصری اگر ہوگا تو اور ہی مسئلہ کرے گا۔ اتنا کوئی کاری اتنا دیر لگا تھا میرا رب دیر نہیں برابر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کن سے کائنات کا ایجاد کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کی کیفیت کو جان لیں گے۔ اللہ کی عادت ہے یوجد العالم یوجد الشیء، کسی چیز کا ایجاد کرتا ہے بکلمت کن، کلمت کن سے ایجاد کرتا ہے، باقی کیفیت اس کی کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضرت اقتسام بولے اور قانون یہ کہ ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب تم بتاؤ خدا کے لیے ادھر میں دیکھو ادھر دیکھو، سمجھو جو قرآن، اب تم بتاؤ میرے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، اگر کوئی صحیح بتائے گا میں اس کو اللہ کو بنا کرے 1000 روپے انعام دوں گا، اور قسم خدا کی اگر ہم نے صحیح بولا میں اللہ کو بنا کرے کہ کیا ہے آپ کو 1000 روپے دوں گا۔ 1000 روپے بڑی چیز ہے چائے کے لیے، قسم خدا کی ایک بھی صحیح نہیں۔ میں ابھی دکھاتا ہوں، آپ لوگ ان ہاتھوں کو دیکھو، آپ لوگ ان ہاتھوں کو دیکھو، پھر میں دکھاؤں گا یہ دائیں بائیں دائیں بائیں کر دیں گے۔
کیا پتا ہوتا ہے تم نے کتنا جوڑ کر گئے. کسی کے 1500 آدمی میں سے ایک بھی صحیح نہیں نکلا, 1000 روپئے میرا بچ گیا. آیا مطلب نہیں. تو اس لیے جو چیز ہم سے غائب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات ہمارا ایک بڑی ایمان ہے. وہ کل کہہ دیتا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے, چونکہ غائب ہے مانا یورا غائب غیب, اس کی کیفیت کو کوئی پتہ نہیں. جیسے بولے حضور کے ہاتھ آپ سے غائب تھے, آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. آپ غائب ہے. اب یہ کل کا تعلق موجود کے ساتھ ہے. کل خطاب ہے موجود کو یا معدوم کو. اگر کل سے ایجاد ہو رہا ہے موجود کا تو موجود تو پہلے سے موجود ہے. کس چیز کا ایجاد ہو رہا ہے, یہ تو تفصیل ہے. اور اگر معدوم کو خطاب ہے تو پھر وہ خطاب اگر معدوم کو ہے تو معدوم کا خطاب بھی ٹھیک نہیں. وہ معدوم ہے, اس کو خطاب کس چیز کا کرو گے. کل سے خطاب موجود کو اگر ہے, موجود کو تو وجود پہلے سے حاصل ہے, یہ تو تفصیل حاصل ہے. اور اگر معدوم کے لیے حکم ہو رہا ہے تو معدوم ہے تو خطاب المعدوم یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کا جواب ہے من وجہ موجود اللہ کے علم میں موجود, اور من وجہ موجود اللہ کے علم میں موجود, اور من وجہ معدوم نفس الامر میں خارج میں ہمارے سامنے معدوم, اس کو خطاب اللہ کے علم میں موجود. آپ کے سامنے بچہ پیدا ہو جائے گا, آپ کے سامنے بچہ پیدا ہو جائے گا, پیدا ہو کر کے پھر اسی ماپ کا کپڑا آپ اس کے لیے سلائی کریں گے. بچہ ہے یا بچی ہے اسے دیوار سے سلائی کریں گے, لیکن الٹرا ساؤنڈ والے پہلے سے ہم کو بتا رہا ہے اس کے آپ کی وہ لڑکا ہے کپڑے سے سلا. آپ کا تو معلوم ہے پیدا ہونے کے بعد بھی پتہ چلے گا. الٹرا ساؤنڈ والے کو پہلے سے اس کا علم, اس لیے جو چیزیں سامنے آئی نہیں ہے وہ اللہ کے علم پہلے سے ہوئی. چلیے گا مجھ سے. اب میری گاڑی چلے گی. مکان ہے لیکن مشرکی نے مکہ کر کے لایا تو ہوئی لولا یکلم اللہ تعالیٰ نے لولا تحسیس کے لیے اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں فرماتے. اور تاکید آیت یا ہمارے پاس کوئی معجزہ ہے. معجزہ تو بہت آتے ہیں, معجزہ ہے لیکن اس معجزہ سے معجزات کے بدل میں مراد ہے. ہم جو مطالعہ کریں اس قسم کی جان کو ہمارے سامنے ٹکڑے کر دو اور اس طرح پہاڑوں کو ہمارے سامنے دوڑا دو. لولا یکلم اللہ اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا. اور تاکید آیت یا ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں قال الذین مضوا من قبلہم, جو ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے کہا قولا کائنا کذالک مصر بولے. آج گزر ہے قال الذین مضوا من قبلہم, جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے کہا قولا کائنا کذالک, اس قسم کا قول مصر بول کی طرح. یہ مصر بولے یہ کذالک کے باہر سے اس سے اللہ کا بڑا کریں. کیا بنے گا, اس سے بنے گا بدل. تشابہ ان سب کے سابقین اور لاحقین ان کے دل مشابہت ہے خباثت کے اندر. ان میں بھی مشرکین مکہ کے سمانات میں بھی دل میں خباثت ہے, جیسے کہ پہلے والوں کی یہود نصارہ کی اسی طرح. تشابہ قلوبہم فی الکفر, خباثت کے اندر اللہ کفر کے اندر ایک دوسرے کی مشابہت ہے. قد بینا آیات, ہم نے جو معجزہ اتارا ہے تو پھر کیوں کہتے قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہے. قد بینا آیات, ہم نے معجزہ بیان کیا آپ کے لیے قومی یقین والے قوموں کے لیے. لیکن یہ کہتے اس کے بعد معجزہ کہاں دکھائے, جتنا ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا, ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا توحید دے کر کے. بشیرا آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں, ونذیرا کافروں کو ڈرائیں. ارے رسالت سب سے بڑا معجزہ اور کون سا معجزہ چاہیے. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, باقی آپ کی بات مانیں گے نہیں, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. اور اگر نہیں مانیں گے جہنم میں جائیں گے, جہنم کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. آپ کی ذمہ داری وہاں علی الرسول الا البلاغ, نبی کی ذمہ صرف تبلیغ ہے. وہاں علی الرسول, باقی کوئی آپ کی بات نہیں مانتا جہنم میں چل کر جانے. آپ پریشان نہ ہو, یہودی کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. ورن ترضى عنك اليهود, یہود
مذہب کی پیروی کرے حتیٰ تک کہ ملت سماجی یہودیوں کا مذہب الگ ہے، عیسائی کا الگ ہے، حتیٰ تک کہ ملت نہیں کہہ رہا، ملت اس لیے کہہ رہا الکفر ملت واحد، کفر میں آپس میں اختلافات تو ہوں لیکن یہ کہ ہمارے مقابلے میں دین کے مقابلے ملت واحد اس لیے ملت ہوتا ہے، ورنہ تو وہ ملتیں کے معنی ہے لیہود ملت وللنصارى ملت اخرى، لیکن فی مقابلۃ الاسلام اسلام کے مقابلے میں ملت یہ ملت نہیں ہے بلکہ ملت واحدہ، جیسے فرمایا الکفر ملت واحدہ، جیسے ماں باپ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بچوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اوپر سے کوئی باہر حاملہ ہوگا یہ سارے کے سارے متفق ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے مولانا فضل الرحمن کے دھرنے میں میں نے عرض کیا کہ ہم آپس میں بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سمجھے اور ان کا ہمارے دیوبندی آپس میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں ایسا تنظیم موجود کو میں باقی پانچویں کا نام میں نے نہیں لیا، دیوبندی بریلوی جماعت سے رہ جاتے بس چار ہی، پانچویں کا نام زبان سے آتا بھی نہیں، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ان کا ہے آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت وہ خدا وہی ہدایت ہے، اس ہدایت سے مراد اسلام ہے، وہ اسلام اللہ نے مجھے دیے تو آپ کی یہودی عیسائی تنظیم کے بھی کرو، ان کا اللہ کی رہنمائی وہ خدا وہی اصل ہدایت ہے، ہمارے لیے اتباع واللہ نہیں اتباع احکام، اگر آپ کی خواہشات کی پیروی کریں گے بات اللہ جہاں کا میرا علم بات اس کے لیے قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے، اس علم سے قرآن ہے تو مالا کا میرا اللہ نصیب آپ کے لیے کوئی کام ساز نہیں ہوگا جو آپ کے مسائل کو حل کر لے، ولا نصیر اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچائے، ولیکن اتبعنا اللہ بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ولا خیال کریں یہ اتبعنا اللہ بعد الذی جاءک من العلم یہ ان کی شرط ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یہ جواب جزم شرط نہیں ہے بلکہ یہ جوابی قسم ہے، لیکن اتبع چونکہ لام توقیت للقسم ہے تو قسم کا جواب ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، لیکن دال علی جواب شرط بھی یہ اصل جواب قسم آپ کے سامنے قرآن میں آئے شرط اور قسم دونوں جواب ہوں، شرط اور قسم دونوں کے دونوں جواب ہو جائیں گے تو اگلے والے کو کیا جواب شرط قرار دو گے یا جواب قسم، قرآن اس کو جواب قسم دیتا ہے، جواب قسم قرار دیتا ہے، یہ بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، دیکھ لو لئن قتلتم فی سبیل اللہ اور متم لئن قتلتم فی سبیل اللہ اگر تم شہید ہو جاؤ اور تم ویسے کبھی موت پاؤ لمغفرۃ من اللہ ولہم خیر مما یجمعون، اب لمغفرۃ من اللہ ولہم لئن قتلتم لام توقیت للقسم یہ جواب قسم ہے، جواب شرط نہیں ہے، اگر جواب شرط ہوتا تو جملہ اسمی ہے، جملہ اسمی پھر فاتحہ نظر ہوگی فمغفرۃ من اللہ ورحمۃ ہونا چاہیے، فاتحہ معلوم یہ ہوتا کہ یہ جواب قسم ہے، جواب شرط نہیں، اس لیے کہ جوابی شرط جب جملہ اسمی ہوتا ہے یا یہ کہ امر ہو یا نہی ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ نے پڑھا ہے کو بڑا کرے کیا ہے وہاں پر اس میں یعنی فات کے ساتھ اس کا آنا ضروری یہاں فاتش ہے، کیا کریں اسی طرح اللہ کا خبر مقدم بنے گا غریب والا نصیر مقدم مؤخر بنے گی اور بیماری میں اسے حال مقدم ہے غریب والا نصیر پر دل ظاہر ہے، اس کے بعد نبی کو تسلی دے رہا ہے، تسلی کہ نہر منظر اس کو نہر مخدومات پانچوں بندیاں برابر نہیں ہے، اہل کتاب سارے تیرے تردید نہیں کرتے، جو کتاب نہ دے تورات کے درد اور معنی دونوں کو جانتے جیسے عبداللہ علیہ السلام اور اس کو کما حقوق پڑھتے وہ تو اس پر ایمان لاتے اپنے آسمانی کتاب پر یا قرآن پر اور آپ پر ایمان لاتے، آپ کو میں بتا چکا ہوں الذین آتیناہم الکتاب وہاں استعمال ہوتا ہے، لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں، اور وہ تو نصیب من الکتاب جو صرف کچھ الفاظ کو تو جانتے لیکن معانی کو جانتے بھی نہیں، یہاں وہ ہے حضرت کے جانے سر الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے تورات دی ہے یا جن کو ہم نے کتاب کا قرآن دی ہے در حالت یتلون وہاں کا تلاوت دی جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق تلاوت کرتے ہیں، یہ لوگ یہ پورا مبتدا ہو گیا اولئک یؤمنون بہ، یہ اس
کتاب پر قرآن پر یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دوران پر اس پر ان کا ایمان ومن یکفر بالقرآن اور جو قرآن کا انکار کرے گا اولئک هم الخاسرون یہ خسارہ ہوگا یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی تفسیر ہے الذين آتيناهم الكتاب جن کو ہم نے یہ تورات دی ہے یتلون درہانے یہ آتیناهم زمین سے حال ہے یتلون حق تلاوتی درہانے اس کی تلاوت کرتے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے یہ پورا مشہور سے لوگ نے مبتدا اولئک مبتدا ثانی یؤمنون بخبر اولئک کے لیے پھر یہ خبر میں نے کیا خرید کی اولئک یؤمنون بالقرآن ان کا ایمان ہے قرآن پر فرماتے ہیں ومن یکفر بالقرآن جو قرآن کا انکار کرے گا اولئک هم الخاسرون خسارے والے ہوں یکفر کی ضمیر من کی طرف بنا جائے گا اور اولئک اور ہم اور خاسرون جمع یہ معنی کے اعتبار سے جو قانون بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے یا علماء بنی اسرائیل اس کے بعد سمجھو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی چیز کا حوالہ 3 یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل میں نے اسے عرض کیا ترتیب کی بنی اسرائیل کو آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا سب کا تذکرہ کیا آدم علیہ السلام کی تذکرہ کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ نوح کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا نوح علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی ان کی 3 بیٹوں کی نسل کچھ چل پڑی وہ ختم پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے 8 بیٹوں میں سے پھر میں نے عرض کیا حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں پھر یہ اسحاق کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے 12 بھائی 11 بھائی اور 12 بھائی تو 12 بھائی ان سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چل پڑا اس وجہ سے کتاب نے در سلسلے ہی سے شروع کیا جہاں آدم کا اور فرشتوں کا تذکرہ کیا تو انسانیت سے سب سے پہلے کا اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں 400 سال کا فاصلہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور موسیٰ سے لے کر کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کو بتایا 4000 لڑکیاں ادھر 400 سال کا فاصلہ ادھر 4000 لڑکیاں اب ان کا مسئلہ ہے اور نبوت اس میں کوئی شک نہیں نبوت یہ دو جوابوں کے اندر رہی ہے بنی اسرائیل میں سمجھے بنو اسحاق میں اور بنو اسماعیل اور اس میں طے شدہ ہے کہ 99% نبوت بنو اسحاق میں بنو اسحاق میں نہیں سمجھے تو اس لیے یہ بخیل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنو اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نبوت رہی نہیں ہے نبوت ہے کہ بنو اسحاق کی اور اسرائیل کی اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام اس لیے میں نے آج کہا سارا جھگڑا یہ وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کی پیروکار ہیں ہم بھی کہتے ہیں ابراہیم کی پیروکار ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی اور ہم کہتے ہیں کہ محمدی محمدی اسماعیلی ابراہیمی اب یہ کرے نا آپ کرے بانی قبلہ بانی کعبہ اس کا بھی تذکرہ کرے گا ابراہیم علیہ السلام کا جیسے کہ اگلی بار آئے اس کے تذکرے کے بعد پھر جس کعبہ کو بنایا اس کا تذکرہ کرے گا پھر اس کے بعد یہ ان کی اولاد محمد رسول اللہ کا بھی تذکرہ کرے گا جا کر کے یہ پارا ایسا اور ادھر سارا جھگڑا دنیا کے اندر اس وقت دیکھیے جو میں نے آپ سے عرض رشد تو نہیں حضرات کی مزاج مقدس پر کوئی گرانی تو نہیں گزر رہی بس کیا کریں یہ 8-9 سال سے مدرسہ آگے ہم نے تو ڈالا ہے کچھ ڈالنا بھی نہیں ابھی کچھ تیار بھی نہیں تھوڑا سا آپ لوگ مہربانی کر لیں وہ نئے کمرے کی کو ٹائل لگا لیں تیار کر لیں اور میں گیٹ تو نہ ٹھوکے بادشاہ دل میں گیٹ ہو گیا اللہ واسطے اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں کمرے میں کھول دیں گے تو کھول دیں گے باقی در مسجد میں رہیں اس میٹنگ میں رہیں کوشش کریں گے سمجھے اگلے سال تک انشاءاللہ ایک دنوں کا رمضان تک یہ سارا رمضان کے آخر تک ختم ہو جائے گا اس سلسلہ دور حدیث کی ہمارے اس کلاس میں جگہ نہیں ہوگی اس میں 450-500 آدمی مشکل سے آ سکتے ہیں لیکن ہم خلق خدا یدخلون فی دین اللہ افواجا خلق خدا ہم آ رہے اور ہے امریکہ کے میرے ساتھ تعلق ہے برطانیہ اور روس کے بھی ہے اور اب بنا رہے لیکن آہستہ سے بنا رہے تو یہ سارا اللہ کر رہا ہے آپ کی دعائیں ضروری ہے آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ حضرات بتا دیں کوشش ہوگی رمضان میں سے ہوگی لیکن یہ آپ حضرات چہروں کو دیکھ کر کے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ آپ جیسے
شہزادوں کو پڑھانا ٹھیک نہیں، مجھے بھی آپ جیسے شہزادوں کو پڑھانا ٹھیک نہیں۔ اپنے بیٹے کو ایک دن میں نے بلا کر کے میں نے اس کو دکھایا، بزل الوجود میں لکھا ہوا تھا کہ 1421 میں رات کو 3 بجے میں نے اس کو ختم کیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ 20 22 جلدوں کی جو کتاب ہے اس کا ایک صفحہ دیکھا ہوں جس پر میرا نشانہ لگا ہوا تھا، یہ تو صرف ایک کتاب نہیں کئی کتابیں اس طرح پڑھی ہے۔ جب آپ نے کی لیکن ہم یتیم تھے، کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت تھی۔ دوبارہ میں کہا تھا کہ سارا جھگڑا اس پر ہے کہ ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہیں۔ کہتے ہیں ابراہیم یہودی، کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھا، نصارہ کہتے ہیں نصرانی تھا، ہم کہتے ہیں مسلم تھے۔ تو قرآن کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ باقی اس نبی کی ابراہیم کے قریب کون ہوگا، اس کا قریب کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں۔ تو فرمائیے کہ اولاد سے ابراہیم کے قریب من وہ الذی اتبعوہ، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ حسن نبی ہے، جو ابراہیم کا پیروکار ہوگا وہی ہوگا۔ چلیے گا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میرے احسانات کو یاد کرو، التی انعمت بہا علیکم، جو میں نے تم پر احسان کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں دنیا پر عالمین کو فضیلت دی ہے، عالم زمانے یا فضیلت جزیتا، واتقوا یوما، اور ڈرا کرو اللہ کو ہلاک کرے ایک ایسے دن کے عذاب سے، یوم عذاب یوم، اس دن کے عذاب سے، لا تجزی فیہ نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے گا، شیئر کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گا، ولا یقبل من النفس عدل، اور کسی سے کوئی عوض بھی نہیں لیا جائے گا، عوض میں مال دے کر اس کی جان چھوٹ جائے، اس طریقے کا بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفع شفاعت، شفاعت کو مقدم کیا، نفس کی اہمیت کو مقدم کر کے، اور یہ کہ مال کو مؤخر کیا، یہاں پر بنا عدل عوض مالی اس کو مقدم کیا، مال کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ دونوں فرق میں نے آپ کو بتایا، ولا تنفع ولا يقبل منها عدل، اور کسی نفس سے کوئی عوض قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفع شفاعت، کسی قسم کی سفارش کام نہیں آئے گی، چونکہ نفس نقرہ تنقیت کراتی ہے، کوئی انسان کے معنی میں اناسی اور اناسی کے معنی میں، اس لیے ولا یبصر، یہ بتایا نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد رکھو اب بانیے کی بلا بانیے کعبۃ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے، پھر کعبۃ اللہ کا مقام بتائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہ اس ابراہیم کی دعا بتائے گا، ابراہیم کی دعا سے محمد رسول اللہ پیدا ہو، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہو۔ لیکن ابراہیم یاد رکھو، ابراہیم اور وہ بھی کلمات ابراہیم علیہ السلام جب آزمائش پر برقرار رہے، چند یہ کہ آزمائشوں کے ساتھ کلمات چند باتوں کے ساتھ، وہ چند باتیں کیا ہے مولانا، ایک حدیث میں آتا ہے حسان فطرت انبیاء کی 10 چیزیں ہیں، تعلق کاٹنا، زیب نام صاف کرنا، اونچوں کو کاٹنا، مسواک کرنا، یہ چیزیں جیسے کہ حدیث کی کلمات سے یہ مراد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کلمات سے مراد الامتثال بالأوامر وبالنواہی، امر و نواہی پر عمل کرنا، جب بھی اللہ نے کسی بات پر عمل کیا آپ نے عمل کر دیا، جب نہیں کر دیا تو آپ اس سے باز آ گئے۔ تو کلمات سے مراد العمل بالامر وبالنواہی، بالأوامر وبالنواہی، یہ مراد ہے کلمات سے مراد۔ اور تیسرا یہ جو اللہ کو بنا کر یہ کہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کو بنا کرے کہ قربان کو آپ کا یہ کرنا کو بنا کے تسلیم ہوئی تیرا نے آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، تسلیم ہوئی تیرا نے آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور قربان ہو تسلیم ہوئی تیرا وہ ولد ہوئی قربان، اور اپنے بیٹے کو پیش کرنا ہے قربان، قربانی کے لیے پیش کر دینا، وہ اطعام کل ضیفان، اور مہمان کو کھانا کھلانا، تسلیم ہوئی تیرا آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، قربان بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنا، وہی آپ کو لذیفان، اور مہمان کو کھانا کھلانا۔
نتیجہ یہ نکلا، مشکل سے مشکل آزمائشیں آپ پر آ گئی، والد کے ساتھ آپ کا تکرار ہے، قوم کے ساتھ آپ کا تکرار ہے، نمرود کے ساتھ آپ کی مناظر ہے، جو بڑی بڑی آزمائشیں پر آ گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے فوراً اپنا پورا کر دیا۔ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک کا کام مفعول اول ہے، امام مفعول ثانی ہے۔ امام سے مراد کیا ہونا ہے؟ امام سے مراد یہ قدوت اور پیشوا، آپ کو پیشوا بناؤں گا توحید کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے اصول اور فروع کے اندر۔ انبیاء کا ہم ابو الانبیاء ہوں گے اور پیشوا ہوں گے انبیاء، اس لیے ہزاروں اور لاکھوں آپ کی اولاد کے اندر نبی آگے سب کو سبحان اللہ۔ یہاں امام سے مراد کا عرض کیا پیشوا توحید کے اندر اور انبیاء کا پیشوا، تو اس لیے آپ کی امر قال انی جاعلک للناس اماما، قال تجارتی اماما ومن ذریتی، کیا کر رہے ہیں ومن ذریتی، کار کا مقبول بن بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ماں بھائی در جانے قال اجعلنی اماما، مجھے بھی امام بنا دو۔ قال ابراہیم نے کہا اجعلنی اماما واجعل من ذریتی اماما، میری اولاد کے اندر بھی جو بھی میری اولاد۔ اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی، میرا عہد اقرار، میرا عہد امامت یہ حاصل نہیں ہوتا الظالمین، ظالم جو شرک کرے گا وہ نہیں ہوگا، جن کے اندر میں خود انتخاب کروں گا کہ کس کو میں نام بنا کر امام بناؤں۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو بنایا، اسحاق کو بنایا، یعقوب کو بنایا، یوسف کو بنایا، ہزاروں کو بنایا، موسیٰ بھی آپ کی اولاد میں سے، عیسیٰ بھی آپ کی اولاد میں، یہ سارے کے سارے سب کو بنایا۔ لیکن کام یہی ہے عہد امامت، عہد نبوت، عہد امامت، عہد نبوت، یہ ظالم کو حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ بڑا پڑھ دیں اور اس امام سے مراد، امام کا معنی تو آپ نے پڑھا ہے، امام کا امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں من کان یرید السنة ویرید البدعة وتكون افعاله واقواله حجة للناس ولو كان شابا۔ امام ما یقتدى به في امور دینیہ کے اندر جس کی پیروی کی جائے، یا امام سے بنیاد کیا کہ من یقتدى به في امور دین میں، توحید میں اور انبیاء کا پیشوا مجھے بتا دیں۔ شیعہ والے امامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی قسم کہا دی، لیکن آپ مجھے جواب نہیں لے کر دیا ہے، جواب لے کر دیا۔ قادیانی نبوت کے قائل ہیں، قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں، وہ کافر اور بے ایمان ہیں، اور شین و یا عین و ہاں آپ کو بڑا کرے وہ امامت کے قائل ہیں۔ امامت ان کے ہاں نبوت سے بھی افضل ہے، الافضل یستلزم المفضول، امامت ہے تو نبوت ہے، یہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ یہ اعتراض میں نے خود شین و یا عین و ہاں سے کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب کہیں نہیں دیا، وہ مجھے غریب کو بتا دیں۔ امامت نبوت سے افضل ہے کیا، اور قانون یہ اتنا تو امت کی ہے الافضل یستلزم المفضول، افضل مفضول کو مستلزم ہوتا ہے۔ جب نبوت مفضول ہے امامت افضل ہے، تو امامت جاری ہے تو نبوت بھی جاری ہے۔ دوسرا یہ کہ امامت اور نبوت، امام بھی معصوم ہے، نبی بھی معصوم ہے، یساویہ ہے، دونوں کے دونوں مساوی ہیں۔ ثبوت و وجود اور عادل متساوی ہے، ایک متساوی کا وجود یستلزم وجود متساوی آخر، دوسرے متساوی کے وجود کو مستلزم ہے۔ جب امامت وہ مساوی ہے نبوت، یہ دوسرا طور کر رہا مساوی ہے نبوت کے، جب امامت موجود ہے تو نبوت بھی موجود ہے، اور اگر امامت افضل ہے نبوت مفضول ہے تو الافضل یستلزم المفضول۔ اس لیے میں نے ختم نبوت سے کہا، ختم نبوت والوں سے کہ اس کا جواب مجھے دے دو، اور خود چونکہ میں نے شین و یا اور عین و ہاں سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں مہلت دے دیں، پھر کہا تو آپ مہلت دے دیں، پھر کہا تو آپ مہلت دے دیں، پھر کہا تو آپ مہلت دے دیں، اور آپ کو الحمدللہ 1500 2000 کا آپ کا مجمع ہے، آپ 1000 کو اگر اس کا جواب مل جائے مجھے غریب کو لکھ کر کے دے دینا، اور اگر آپ لکھ کر کے نہیں دے سکتے تو وہ کون سا مضابط ہے جس سے قادیانی کی تکفیر ہوتی اور ان کی نہیں ہوتی،
یہ کیا ہے؟ ایک کے پاس پیسے ہے، ایک کے پاس ڈالر ہے، اس وجہ سے خط میں نبوت والی ان سے زیادہ ہے. اور یہ اورنگزیب قانون کے حوالے میں کر دی، وہ جانے اور اس کا کام جانے. اس لیے جہاں خط میں نبوت کا میرا یہاں بڑے بڑے باتیں کے اندر بیان ہو، میں نے اس اسلام کو خط میں نبوت والا آپ میں سے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں. اور کوئی ایرانی ساتھی بیٹھا ہوا تو آپ اس کو نوٹ کر کے پتہ کر لیں. اذا كانت الإمامة أفضل من النبوة بل أفضل عندكم موجود، أفضل تو آپ کے پاس موجود ہے، بل مفضول بطریق الأولى، مفضول بطریق الأولى موجود ہوگا. وبقاء الإمامة بقاء النبوة وبقاء النبوة بقاء الإمامة. أما إذا كانت الإمامة متساوية للنبوة وأن الإمامة النبوة متساوية وسقوط هذه المتساوية يستلزم سقوط المتساوي الآخر. دونوں طریقوں سے ڈٹرمنٹ اس کو سوچیں گے، سوچو گے کیا انشاءاللہ میرے مرنے سے پہلے وہ گئے کہ اس کا جواب آپ کے پاس آ جائے گا. سمجھیے پلیز. باقی پھر بھی یہ لوگ کافر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کی سیکھ ہوتے ہیں کسی آپ کے یہاں کفر کا معیار کیا ہے اس کو تو متعین کرو. آپ کے یہاں ہو یا ان کے یہاں معیار کفر تو ہو نا کم از کم، تاکہ میرے جیسے جائے کو پتا چلے کہ کون کافر ہے کون مسلم. حضرت اقدس نے مجھ سے پوچھا کہ خطیب صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خطیب میرا بہت اچھا دوست ہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے. میں نے کہا دوسرے لوگ اسلام سے ترک کرتے ہیں یہ بات مسلمانوں سے، لیکن خطیب کیا اسلام میں تو ربڑ ہے، اس کو کھینچتے سارے کافر اس میں داخل ہوتے، کوئی کافر کافر نہیں دیتا، سب مسلمان ہوتے. خطیب سمجھ گئے نا؟ حضرت جی نے مجھے فرمایا کہ آپ کی دوستی ہماری دوستی کو بھی نظر بند کر دی. یہ مسجد کے افتتاح میں خطیب صاحب سے کرائے. میں ان کی 30 سال کی دوستی تھی، میں اس کو لکھ کر کے دیتا تھا، زبانی کہتا تھا کہ اللہ کے لیے اس طرح قرآن حدیث کچھ نہیں کھاتا. نوادر اور غرائب اور حدیث بھی وہاں بیان کرتے ہیں، حرام ہے ناجائز ہے محدثین کے نام، لیکن محدثین کی کتاب ظاہر مطالعہ کا موقع ہی نہیں. اور خطیب میرے بھائیوں موت سے کوئی بچے گا نہیں، موت سے وہ جو فرشتے جو 8 فرشتے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی مریں گے، ان کو بھی موت آئے گی. اور قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْعَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن سارے بات جائیں گے یہ بچے گی. پورا قرآن پڑھنا یہ کس کی بس کی بات ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ پورے ہو گئے لیکن ان کی آیت کی نبی ایک دلائل اس کا، اور بعض پورے ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار. تو کسی قاری صاحب نے ادھر محمد رسول اللہ پر وقف لکھا ہے، عرب اس طرح کی اثر ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار، یہاں پر وقف. اب ایک آدمی اس کو پڑھتا ہے محمد رسول اللہ مبتدا خبر، محمد اللہ کے رسول ہے خبر، محمد کا حروف سے نہیں کرتا. والذین معه موصول صلہ الذین ثبتوا معه، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اشداء علی الکفار کا اوپر سختی وہ کرتے، نبی خود نہیں کرتا. شاگرد سختی کرتے، استاد نہیں کرتا. چونکہ استاد کی بات ختم ہو گئی، وہ مبتدا خبر محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور الذین معه جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی
انہیں حضرات کرتے ہیں جن کی یہ آیت ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى اور ان دین دین اسلام جمعیت کی یہی دو آیت ہے. اور محمد رسول اللہ اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار سپہ صحابہ کی یہی دو آیت ہے. تو چونکہ جلسہ تھا اسلام آباد میں ایوٹ آباد جانا رات کو 2 بجے ایئرپورٹ پہ اترا تو آ کر کے مجھے دیکھے ساتھوں نے یہ محمد رسول اللہ والذی امام والے اور ان کے جتنے بھی خطی ایم این اے بھی تھے ایم پی اے بھی تھے وہ سارے کہتے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. تو میں اٹھا میں نے کہا تم دنیا کو ڈرتے کیوں؟ جب کچھ لوگ مرے تو ہم تم نے وتیرہ بھی بدل دیا. اب ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور رسالت کا کام کرتا کسی سے لڑتا نہیں. والذین معه جو آپ کے ساتھی ہے وہ اشداء علی الکفار کا تو سخت ہو ہے سختی وہ کرتے محمد خود نہیں کرتا. میں نے کہا اس طرح نہیں ہے. اصل یہ کہ الذین معه یہ محمد رسول اللہ پر عطف ہے. اب محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے ترجمہ نہیں کر رہا. محمد یہ معطوف علیہ رسول اللہ عطف بیان سمجھے یا موصوف صفت اور محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ سب کا پروفیسر. اب کیا ہو گیا محمد معطوف علیہ ہو گیا بدل میں کیوں لو معطوف علیہ سے بیان یہ معطوف ہو گیا. الذی معطوف معطوف مطبوع ہوتا ہے اور عطف عاطف وہ تابع ہوتا ہے. نتیجے یہ نکلا لڑائی میں سب سے زیادہ محمد مطبوع سخت ہے اور اللہ کو بڑا کر یہ شاکر بات اور اشداء علی الکفار یہ مشترک خبر ہے. اس کو سمجھنا اس لیے کہتے محمد تیر ادھر کب در بنے نس بخا کی کربلا ہم حسین محمد تیر ادھر کب در بنے نس محمد کے ہاتھ میں تلوار حنین کے اندر محمد جب لڑ رہا ہے بخا کی کربلا ہم حسین اور آپ کا ایک محاصر وہ کربلا کے اندر یہ خون میں لت پت پڑا ہے. لیکن بھلے کہ استاد بھلے کہ جنت استاد صاحب بدر سے سین شین عین و مینس لیکن استاد یہ کہتے ہیں مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں میں تجوید پڑھاؤں گا. سین شین تائم کہتے شین 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 پھر اس کے بعد تعلیم کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. کہتے بیٹا جب بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں اور سخت بریک لگاتے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وزن کا شین یہی شین محمد کے ادھر ادھر مولانا بخاتم جان برام حسین ولیکن جنت استاد صاحب ولیکن جنت استاد صاحب بدر سے سین شین وعین وینس. لیکن میرے استاد جی کے جنت جو ہے نا اس کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر کے جانے کی ضرورت نہیں وہ طالبان کی ذمہ نہیں. استاد جی کہتے ہیں میں تجوید پڑھاؤں گا اس سے جنت میں جاؤں گا. سین شین صاد صاد غاد 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 استاد جی اسی سے جنت میں جائیں گے. بلکہ جنت استاد صاحب بدر سے سین و شین و عین و بین استاد جی شین و عین و بین سے چلا جائے گا جنت. چلے گا مولانا اجازت امامت مجھے امام بنا دو پیشوا توحید بنا دو انبیاء کا پیشوا بنا دو وجہ حضور امام اور تیری اولاد قال اللہ علیہ فرمایا لا ینال عہدی میرا عہد امامت اور میرا عہد اقرار امامت لا ینال عہدی الظالمین یہ ظالمین کو مشرکین کو نہیں ہوگا کافروں کو نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر بیت اللہ کی فضیلت بیان کرے اس کو اس جلال بیت مسابت للناس بیت اللہ کو ہم مسجد للناس بنایا. مولانا چونکہ امت پورا ہے ماں سے اپنے بچوں کو آگوش میں لیتی ہے تو پوری دنیا کی بستی والے سارے اس کے پاس جاتے ہیں. وہ ہم للناس وہی جلال بیت مسابت للناس لوگوں کو مر جائے صاحب یسوع کو مناتے لوگ سے لیتے لوگوں کو مر جائے وہ امن اور مقام امن ہم نے اس کو بنا دیا کعبۃ اللہ میں. اور ہم کہہ رہا ہوں اللہ جعلنا حرما آمنا ہم نے
یہاں جا کر دیکھو وہ اتنا ہم نے نصیحت کر دی تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کی انتہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ آپ پاک کر کے میرے گھر کو للطائفین طواف والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف والوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ والرکع السجود رکوع اور سجدے والا اس میں شدت اتصال ہے ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے والرکع والسجود نہیں کہا الرکوع یطلق والا سجود ہے اور سجود یطلق والا رکوع جو میں آپ کو بتا چکا ہوں دونوں کی مثال قرآن سے یاد ہے کہ نہیں اس لیے حضرت کو حضرت کر دیا نمازیوں کے لیے بیت اللہ کو میرے پاک کر کے رکھ دینا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے اللہ ہذا اس جگہ کو بلدًا آمنًا امن والا شہر بنا دے یہاں پر ہذا بلدًا آمنًا اور اس میں سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ہذا البلد آمنًا وہاں البلد معروف کی نام ہے اور یہاں پر اللہ کا بلدًا آمنًا یہ نکرہ ہے آپ کو اشارہ سمجھ آ گیا تو مسئلہ یہ مولانا جب اس یہ جگہ اب تک یہ جگہ بنی نہیں تھی تو اس وقت فرمایا ہذا بلدًا آمنًا یعنی بلدًا نکرہ کے ساتھ اور جب یہ جگہ بن گئی کہ بیت اللہ بن گیا تعمیر ہو گئی تو پھر ہذا البلد معروف کی نام سے جب بنی نہیں تھی صحیح جواب اس کے اور بھی بات سے بہت سی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اللہ اس جگہ کو امن والا یہ کہ اس کو شہر بنا دے امن والا حضرت اقدس اللہ محمد اللہ خاتم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جب ہمارے ترجموں کا جو اعتراض ہوتا تھا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جی کو اتنا بھی حاضر بلد وہاں پر حاضر بلد ہوگا حاضر مبلغ جو اور بلد مصیبت یہ کہ بدل یا حاضر معروف ہونا ہے اور البلد عبد بیان اور آمنہ ویب کے بلد مفعول اول آمنہ مفعول ثانی اللہ محمد اللہ خان نے اس کو فرق نہیں کیا اور یہاں جو ترجمہ کے بلد آمنہ وہاں حاضر بلد آمنہ کا ترجمہ وہی کیا سمجھتے اور یا صاحب یہ سجن یا صاحب یہ سجن حالانکہ یا صاحبین اور نور اضافت سے گر گیا اور السجن یہ اللہ تعالیٰ کے مفعول کی اب اس کی طرف اضافت ہو کے نور اضافت سے گر گیا اور السجن کے حمزہ والف کو ہم نے گرا دیا تو یا صاحب یا صاحب ساکن اول اللہ تعالیٰ کے میرے مت ہے اس کو کسرہ دیا یا صاحب یہ سجن یہ جائے متکلم نہیں ہے لیکن حضرت امام احمد اللہ خان حضرت اس کا ترجمہ کرتا ہے یا صاحب یہ سجن اے میرے جیل کے دونوں ساتھی کو اے میرے اس جانو یہ متکلم سمجھتا ہے وہ یہ متکلم نہیں ہے وہ نسب والی حالت ہے اللہ کو بنا کرے الف رفیع حالت ہوتا صاحبان کا اور صاحبین نسب جدی یا کے ساتھ نور اضافہ سے گر گیا اور ادھر السجن کے الف کو گرا دیا اور دو ساکن ہو گئے ادھر سین اللہ کو بنا کر ساکن اور ادھر اللہ کو بنا کر دو ساکن ادھر ہونے کا ہونے کا بالنصر تو کسرہ کی حرکت دی گئی اس کو سمجھ میں آنے اور حضرت اقدس اس کو یا متکلم سمجھتا ہے سمجھ اس کو کال کر کے دیکھ یہاں بھی حضرت کو معطوف علیہ حتمی بیان یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی آتا یہ مفعول اول بنے گا بلدن اپنے خصوصی مدی مفعول ثانی بنے گے اور وہاں اس طرح نہیں ہے وہاں پر عادل بلد معطوف علیہ حتمی بیان یا بدل مقدم من مفعول اول اور عامل مفعول ثانی بنے گا دونوں میں بہت فرق ہے جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اللہ اس جگہ کو ایسا شہر بنا دے امن والا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اصل یہ کہ وَارْزُقْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ اور اس کے اہل کو اہل قوم مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ یہ اللہ کا بنا کر بدل موصول صرف مل کر کے ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ کے اوپر کا ایمان اس اہل کو آپ عطا فرما دے مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل کے مولانا ایک پھلوں کا کھانا ہے اور دوسرا یہ کہ رزق ہے آپ نے رزق کی دعا نہیں کی رزق اللہ نے سب کے لیے ذمہ لی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے وَارْزُقْهُم مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل کھلانے یہی وجہ اندر آپ کو مکے میں لے جائے آپ کے اسکول کے اندر مانڈا کبھی ختم ہوتا ہے کبھی کسی موسم کے اندر آپ کو آم نہیں ملتا کسی موسم کے اندر انگور نہیں ملتا لیکن وہاں 12 مہینوں کے اندر اللہ کا بنا کرے سال میں کوئی بھی فروٹ آپ کو چاہیے مکے میں آپ کو ملے گا اس وقت بھی وہاں آپ کو آم بھی ملیں گے دوسری چیزیں ملیں گی جو یہاں پر نہیں ملتی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ پھل دے دو سمجھے فاقیہ جس کو کہتے ہیں اور ایک اصل رزق کھانا پینا غذا ہے اور دوسرا فاقیہ معلوم کا فرق ہو گیا لذت کے طور پر مزے کے لیے آدمی کھاتے ہیں جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد فروٹ لیجیے گا
ابراہیم نے رزق کی دعا نہیں دی ہے، پھل فروٹ کی دعا کی. اور کائنات کے اندر کسی جگہ بھی ہمیشہ گوشت کھاؤ تو ضرور بیمار ہو جاؤ گے، لیکن ایک وقت ہے جتنا بھی گوشت کھاؤ، صبح بھی گوشت، شام بھی گوشت، صبح بھی گوشت، شام بھی گوشت، صبح بھی گوشت، شام بھی گوشت، پورا سال کو بیمار نہیں ہوگا. یہ حدیث میں آتا ہے گوشت. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. دیکھیں آپ کو دیکھو ماشاءاللہ یہ گھر 400 کلو اس کا وزن ہے ریاض میں. دیکھو موری منظور ابھی 100 نہیں تھی، 99 98 ہے. دعوت برکات اٹھا لی، دعوت برکات اٹھا لی نہیں، دعوت برکاتی لگا. سمجھیے میں 400 کلو والا کیا ہو. اور آپ کو شوق ہو تو 300 کلو میرا ایک رشتے دار ہے، وہ بھی آپ کو دکھا سکتا. اصل آپ کتنے 150 دیکھ ہمارے والے چھوڑ یہ 118 ہے. بیٹھو آج ہی نہیں کرو. اب یہ 118 تو 400 کلو کیا ہوگی اس قسم کی چار. اور دیکھیں نا جی یہ دوسرا افغانستان کہتے ہیں جامع صدیقی میں کھانا پورا نہیں ہوتا، یہ ایک کھانا کھانا پورا نہیں ہوتا. کھانا پورا بولے حسن ہے اور 3 ہفتے الیاس پٹھان کے نہیں کدھر یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. ٹھیک ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ صَبْرًا أَهْلَ الْبَدْرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے فرمایا ارزقہ من امر بالرزق دے دوں گا. ارزقہ قال اللہ ارزقہ ومن کفر وارزق من کفر. کیا کریں ارزقہ ایمان والے کو بھی رزق دے دوں گا، وارزق من کفر اور جو کفر کرے گا اس کو بھی رزق دے دوں گا. ورنہ یہ من کفر کا سب کسی طرح نہیں ہوتا. واہ آگے قال اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو بھی، اہل مکہ کو ان کو بھی رزق دے دوں گا اہل ایمان کو. اور وارزق کو دوسرا آنسر کو نکالو گے وارزق کو من کفر جو فرماتے ہیں جو کفر کرتا ہے اس کو بھی کھلاؤں گا. وَأُمَتِّعُهُ زَمَانًا قَلِيلًا زمانے کے لیے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا. ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر عذاب جہنم کی طرف اس کو یہ مجبور کر دوں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ نَارُ جَهَنَّمَ مخصوص زمان سے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ نَارُ جَهَنَّمَ کافر کے اس کو بھی بند نہیں کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو سوال کرتے ہیں لکھا کہ ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ کافر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تو وہ بندہ روانہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو وحی آ گئی کہ ابراہیم میں ایک زمانے سے اس کو کھلانا تو اتنا مہمان نواز میرے خلیل میرے محبوب آج یہ آپ کے پاس آئے ہیں جب آپ نے کھانا نہیں کھلایا. ابراہیم علیہ السلام رونے لگے اور دوڑ کر کے جا کر کے اس کے پیچھے دور سے جا کر کے اس کو خدا کا واسطہ دے کر کے واپس لائے اس کو کھانا. سمجھے اس لیے ساتھی نے بڑی پیاری بات کی تو سلطان بلی معروف تو کی بات دشمن داری بولو تو سلطان بلی معروف تو کی بات دشمن داری. اس شعر کو سننے کا اور پڑھنے کا میرے اندر طاقت نہیں ہونا. تو اپنے دوستوں کو حافظ کو قاری کو مولوی کو عالم کو کہاں معلوم کرے گا کھانے پینے سے جبکہ آپ دشمنوں کو جو بیٹھک بند کر اور ان کو جب آپ کھلا رہے ہیں تو پھر دوست کتوں کو بھی کھلا رہے ہیں جن کو بھی کھلا رہے ہیں تو تیرے دوست حافظ اور قاری کہاں معلوم ہے. جوان کے بچے رو اور عبادت کرو درود پڑھو جاؤ کسی مسجد میں درس قرآن شروع کرو. سمجھتا ہے یہ جب پڑھو کچھ انسان کو تکلیفیں آتی
دنیا کمانے والے لوگ اتنے ذلیل ہوتے ہیں، خدا کی قسم اتنے ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے لیے، پھر بھی ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ صبر کرو، اللہ انشاءاللہ آپ کو آباد رکھے گا۔ سبھی شریف ہے کہ اللہ آپ کو آباد رکھے گا۔ مولانا مجھے وہ دن یاد ہے کہ قرآن میرے سامنے مجھے اگر قسم دے دو، میرے طالب علم کے زمانے میں، پورے طالب علم کے زمانے سے میرے گھر سے مجھے 1000 روپے بھی نہیں ملے، اگر ملائیں گے آپ کو 1000 روپے بھی نہیں ملا، میرے بھائی نے دی۔ سمجھ رہی؟ لیکن اب اللہ کا احسان ہے، سمجھے؟ اب تو کوئی پریشانی نہیں، زردائے قرض دار ہے، معصوم غریب فقیر، اور کسی طریقے پر پرویز مشرف بے قصبی سہارا پڑا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کو قرض دار ہے، اور عمران خان اللہ زندگی دے دے، یہ بھی بہت قرض دار ہے، سمجھے؟ بہت قرض دار ہے۔ ملک ریاض ہے، کھانے پینے کے محتاج ہے، اور اس کا خون بدلا جاتا ہے کینسر کے، اللہ تعالیٰ کے مریض ہے، غریب مریض ہے، خون بھی بدلتے، کھانا اس کا مال کی وجہ سے آتا ہے، وہ بھی قرض دار ہے۔ دنیا میں صرف قرض دار کوئی منظور نہیں، قرض دار نہیں، سمجھے؟ میں دوا کی کھاتے ہیں۔ ملک ریاض کے غریب کا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ختم ہو گیا تو ہمارے دماغ میں 10 بیٹے ہیں، اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو باقی تو کچھ بیٹیاں ہیں، سمجھے میاں کی، اور شادیاں ہیں، 2 چھوڑ چکا ہوں اور 3 ہیں، سمجھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں اللہ اور اضافہ کرے، میں آمین نہیں کہہ سکتا، سمجھتا؟ اس لیے مجھے سب محنت کرو، میں تو نالائق قسم کا آدمی ہوں، میں نے محنت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ سلیم اللہ سے لوگوں نے اپنے جھولیاں بھر دی، لیکن یہ نالائق مولوی منظور اس سے کچھ نہیں ہوا، پھر بھی ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اللہ کو اپنے آپ کی خدمت میں لایا۔ مفتی نظام الدین نے، مولانا یوسف افشانی نے، مولانا محمد انور صاحب نے، مولانا عبدالمتین کیمل پوری نے، بڑے بڑے اکابر نے، مولانا تقی صاحب نے سلیم اللہ خان صاحب سے جھولیاں بھر دی، لیکن یہ نالائق مولوی منظور ادھر ہی کھڑا رہا ہے۔ اللہ دیتا ہے، قال اللہ ارزقو، اس کو بھی ایمانداروں کو بھی رزق دے دوں گا، وارزقو من کفر کرے گا اس کو بھی رزق دے دوں گا، حکومت کے وہ زمانہ قریب ثم ازدر پھر اس کو مجبور کروں گا عذاب جہنم کی طرف کھینچ کر کے، وبئس المصیر نار جہنم۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کرے بتاتے ہیں بانی قبلہ کا تذکرہ کرنا، اور آپ بانی قبلہ ابراہیم کو سب مانتے ہو تو محمد ان کی اولاد میں سے، اور جو ابراہیم کا قبلہ تھا وہی محمد رسول اللہ کا قبلہ ہے، تو ماننے کے اندر ایوہ اليہود آپ کو کیا کام ہے؟ آپ کو رب سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ اذکر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بیت اللہ کی قواعد کو ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل دونوں کو اٹھا رہے تھے، اس وقت کو یاد رکھو۔ مولانا ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد نہیں رکھی، بنیاد فرشتوں نے رکھی، پھر آدم نے اس کو بنایا، طوفان نوح بھی ختم ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور کھود کر کے انہی قواعد کو اوپر اونچا اٹھایا، انہی بنیادوں کو اوپر اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے بنیاد کی، بنیاد پہلے سے بنی، اس لیے فرمایا کہ یرفع ابراہیم القواعد اعلی کونیہ کائنۃ من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو آپ اٹھا رہے تھے، تو اسماعیل باپ اور بیٹے دونوں یقولان قائلان یا قائلین یا یقولان یا ربنا، اور یہ کہ دعا کر کے کہہ رہے ربنا یہ تقبل منا عملنا هذا، ہمارے اس عمل کو، اس بنا کو، بنا هذا اس تعمیر کو قبول کر لے، انک انت السمیع بدعائنا، آپ ہماری دعائیں بھی سنتے، العلیم بنیاتنا، آپ ہماری نیت کو بھی جانتے، میں اور میرا بیٹا ہماری نیت خالص تیری رضا میں خوش ہوتی ہے۔ مولانا مولوی صاحب کی بنیاد جب یہ ہے کہ مولوی صاحب کی نیت بانی مدرسہ، بانی مسجد کی نیت جب یہ ہو، یا رب انت السمیع بدعائنا، اللہ ہماری فریاد کو بھی تو سنتا ہے، العلیم بنیاتنا، ہماری نیت کو بھی جانتا ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ کوئی مدرسے کی مسجد کی بنیاد رکھے گا تو اس کا کہنا کیا ہے؟ آج دارالعلوم کا فیض دارالعلوم نہیں ہے، آج افغانستان پورا دارالعلوم دیوبند ہے، پاکستان پورا دارالعلوم دیوبند ہے، بنگلہ دیش دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت اقدس علامہ سدیس دامت بارکاتہ ملائے امام حرم چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں گئے، کہا واللہ كنت اسمع ان دیوبند ان جامعۃ دیوبند جامعۃ من کبار جامعہ ہند، ہند کے بہت بڑا جامعہ ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا، جس کو بھی دیکھتا کہتے دیوبند دیوبند، آج دیوبند کو دیکھ کر میری آنکھیں چلی۔ حضرت ہمارے شیخ عرب ہے جس کا ابو داؤد پر بھی حاشیہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ پر بھی ہے، شیخ محمد عوام، وہ بھی دیوبند میں گئے۔ آج آپ کو پتا ہے یہ
روس کو شکست دینے والا، اہل حدیث بھی نہیں، جماعت اسلامی بھی نہیں، بریلوی بھی نہیں، ان کی خدمات کا میں انکار نہیں کر رہا۔ روس کو شکست دینے والا، امریکہ کو شکست دینے والا، نیٹو کو شکست دینے والا، کسی سے بھی پتہ کرو، شیعہ سے بھی پتہ کرو، بریلوی سے، جماعت اسلامی سے، سب کہیں گے دیوبندی سمجھے؟ اس لیے فضل الرحمان بھی دیوبندی، الیاس قادری، شیخ فرید مولانا محمود حسن دیوبندی کا شاگرد ہے، تبلیغ والے تو کیا جاہل ہے، ان کی جہالت پر میں ماتم کروں اور کیا کریں۔ مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فرید مولانا محمود حسن دیوبندی کا شاگرد ہے، تبلیغی جماعت بھی، خانقاہیں بھی، افغانستان بھی، پوری دنیا کے علماء جتنا سمجھو کہ آج وہی دیوبند ہے۔ یہ بانی کا اخلاص سے بول رہا ہوں، جب عثمانی یہ عثمانی کا اخلاص ہے کہ جس نے دیوبند کی بنیاد رکھی، آج دیوبند کے پھل آپ دیکھ رہے کہ پوری دنیا کے اندر۔ میں نالائق ہوں، یہ مدرسہ آپ کا ہے، سمجھے؟ پیسہ بھی آ رہا ہے، دھڑا دھڑا آ رہا ہے، کبھی بھی پریشانی اس طرح نہیں ہوئی۔ پریشانی مسلم اللہ خان صاحب نے اٹھائی، پریشانی حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ نے اٹھائی، پریشانی مفتی محمد شفیع نے، مفتی محمود نے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ نے تھوڑا ہٹا، پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ نالائق مولوی منصور کو کوئی پریشانی نہیں، آپ کے دور سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ معمولی پریشانیاں ہوتی ہے لیکن کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا خوب چلا رہا ہے۔ لیکن ایک ہی کمزوری ہے، آپ کے جوتے کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھوں گا، ایک ہی کمزوری ہے کہ مولوی منصور کو یہ خلاص نہیں ہے۔ خدا واسطے، خدا اس کو آپ کی جوتیوں کے لیے قبول کرے، میرے ساتھ اس کو خدا آپ کی جوتیوں کے لیے قبول کرے۔ آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، یہ ترجمہ مسجد الحرام، یہ سب کے سب مسجد الحرام کی شاخیں ہیں، وہ ام القرآن، یہ ساری کائنات کی مسجد اسی کی طرف، یہ میرا ان کی دعا ہے۔ اس لیے آپ اللہ دعا کریں کہ مولوی منصور کو اگر کوئی گولی مار دے گا کہیں یہ سلسلہ بند نہ ہو جائے، بس اتنی دعا کر لینا کہ اللہ اس کو بند رکھے، سمجھے؟ یہ دعا کر دو اور نادا کو اخلاص سے خالی بالکل۔ اس کو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، باپ اور بیٹے دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ یقونا نے کہہ رہے یہ حال بنے گا، یقونا پہ ربنا ندا تقبل منا، جوابی ندا جوابی ندا مقبول ہو گئے، یہ حال بنے گی ابراہیم اور اسماعیل سے۔ یقونا نے کہہ رہے یا ربنا تقبل منا عملنا هذا انك انت السميع الدعاء العليم بنياتنا، آپ ہماری نیت بھی جانتے ہیں، ہم تو سینے میں کچھ چھپا بھی نہیں رہے، یہاں نفاق نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رضامندی کے لیے سب کچھ کریں۔ یا ربنا جو میرے محتر ذہن ہے، یا ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہمیں فرمان بردار بنا دے، اور مسلمین کا دوسرا ترجمہ مخلصین، ہمیں مخلص بنا دے اللہ کا اپنی ذات کے لیے، اور وجعل امتا مسلمتا، وجعل امتا مسلمتا لک من ذریتنا، اور ایک ہماری اولاد میں سے ایک فرمان بردار جماعت بھی بنا دے، وجعلنا مسلمین لک، اور وہ امتا مسلمتا قائلتا من ذریتنا، امتا مسلمتا للمفعول اول من ذریتنا، مفعول یہ بھی ایجاد کے سے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں مناسک حج اور طرق حج اور احکام حج اللہ ہمیں دکھا دے۔ ارنا کا ترجمہ کرو، علمنا، ہمیں سکھا دو مناسک حج، وتوب علینا، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دو، انک انت التواب، تو توبہ کو قبول کرنے والا الرحیم، تیری ذات شفقت والی ذات ہے۔ یا ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ ابعث فیہم رسولا فیہم ہے، باقی ایک جگہ پر فرمائے کہ رسول اچھا منہم، دوسرے رسول من انفسہم، مقام امتنان نے جہاں بیان کیا تو من انفسہم ورنہ منہم ہے، سمجھے؟ مقام امتنان جہاں خصوصی انسان جتنا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی یا ربنا ابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی ہمیشہ تلاوت کرے، یتلو مضارع مولانا، اور آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے کہ المضارع یفید الاستقرار فی المستقبل، مستقبل میں استقرار کا فائدہ دیتا ہے، مانا میرا نبی اس قسم کا ہو جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہو، آیت کی تلاوت کرے۔ جوان کے بچے بنو، اور یہ جو آپ کی یہ ہے جو ٹچ ہو جائے ان پر لعنت بھیجو، آپ پر خدا ناراض نہیں ہو گیا کہ قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ سے لے لیا اور ٹچ موبائل نبی تصویریں میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ ساتھ ہی اپنا محاسبہ کرے، اپنا مراقبہ کرے، محاسبہ اور مراقبہ کرے۔
یا ربنا و تسلیم. ایک چیز آپ سے اور بھی عرض کروں، اللہ باعث ہوتا ہے، نبی مبعوث ہوتا ہے. اللہ باعث ہوتا ہے، نبی مبعوث ہوتا ہے، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا. لیکن صحابہ اور نبی کے شاگرد اور آپ لوگ سارے کے سارے مبعوث ہیں. جیسے کہ صحابہ نے ایک بدو مسجد میں آ کر کے پیشاب کرنے لگے، صحابہ نے کہا رک جا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبو لا تسرفوا، چھوڑو اس کو پیشاب کرنے دو، اس کے پیشاب کو ختم نہ کرو. ایک جگہ کو ختم خراب کرے گا، ہم اس کو دھونے کے ساتھ کریں گے، اور اگر بھاگے گا تو پوری مسجد خراب ہو جائے گی. پوری مسجد کو دھونا ہمارے لیے مشکل ہے. پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا تم میرے شاگرد ہو، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں بھیجا گیا تم مبعوث ہو، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے دشواری پیدا نہ کرو. صحابی کا معنی شاگرد ہوتا ہے، صحابی بھی مبعوث ہے بعثتم، اور آپ بھی شاگرد ہیں، آپ بھی مبعوث ہیں. اس سے بڑا کوئی لقب اور ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی لقب کائنات کے اندر نہیں ہے. ساتھی اس کی قدر کرو، سب کو الحمدللہ، ساتھی سب کو الحمدللہ. ربنا وبسطت رسول منهم يتلو عليهم، جو ہمیشہ آیت کی تلاوت کرے. اگر تلاوت کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو کل حفاظ ہے اور تجوید سے پڑھتا ہے، کل قراء ہے اور مجویدین. یہ وظیفۃ القراء اور مجویدین اور حفاظ. یتلو ویعلمهم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم ہمیشہ 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 دے دے. استاد کو چاہیے بات بار بار سمجھے، اس لیے کہ تفیق تکرار پر دلالت کرتا ہے. اس لیے جو باتیں مشکل ہوتی تھی، جو بخاری کے اندر روایت ہے، میرا نبی 3 مرتبہ بولتا تھا. سمجھیے میں آپ معلم تعلیم تفیق تکرار پر دلالت کرتا ہے. ذکر فإن الذکر تنفع، ذکر وہ بھی تفیق. اس لیے ہم کو اپنی ہمتیں اور اپنی طاقتیں توانائیاں خرچ کریں گے تو پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے فیصلے آ جائیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، کتاب کے حلال و حرام کو سکھا دے، کل فقہاء اور مجتہدین. وَيُعَلِّمُهُ الْحِکمَةَ، اور حدیث کی تعلیم کو دے دے. قال الشافعی الحکمت والسنت، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حکمت سے سنت اور حدیث مراد ہے. لیکن یہ کہ عام لوگ کہتے ہیں حکمت وہ ہے کہ جو دانش مندی کی بات ہو، چاہے وہ حدیث کی حدیث کی ساری دانش مندی، اور پھر یہ عام مطلب بنے گا. ایک حکمت کا معنی النصاب کو فی القول والرائے، رائے میں اور قول میں ہمیشہ ٹھیک مانتے تھے. یہ ہدایت ہوگی. آپ کو سمجھ میں آئی یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی لاؤڈ اسپیکر کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ حَلَالًا وَحَرَامًا كَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ صَرْفَهُ وَنَحْوَهُ الصُّرَّةُ وَالْمُعَدِّلُ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ أُصُولَهُ الْاعْتِقَادِيَّةَ كَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ بَلَاغَتَهُ كَالْخُلَطَاءِ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ الْمَعَانِي، یہ جیسے بولوا معانی اور بڑا ہے. بل حکمت اور سن ویزکی، اور اخلاق کے رذیلہ سے کو پاک کر دے. صوفیت، جیسے کہ صوفیہ کے لفظ عرب کو سخت نفرت ہے. اس لیے حضرت حدیث فرماتے بجائے صوفی کے آپ یہ کہہ دیں علم الاخلاص، علم السلوک، علم الاحسان اور علم التزکیہ، یہ چیز ایک ہی. اتنا کام کرنا سیکھو. تیری ذات یہ ہے کہ کیا ہے؟ عالم اور طاقت والی ذات ہے. الحکیم، تو اگر کسی کو یہ علم دیتا ہے اس کی حکمت کو تو جانتا ہے. ابو جہل کو مغرور کرتا ہے اور بلال جیسے کالے اور حبشی کو اس کو آپ سردار جنت کے بناتے ہیں اور جنت میں اس کے جوتے پہلے پہنچتے ہیں. اس کی حکمتیں آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. محترم کا بیٹا محروم ہے اور برسی پر بیٹے محروم ہے اور یتیموں کے بچے وہ محظوظ ہیں، ان کے دامن کے اندر قرآن. اس حکمت کو میرا رب جانتا ہے. مالدار محروم ہے اور عبداللہ کا ذر یتیم نبوت کا تاج سر پر لے کر کے نبیوں کی ریاست کو سنبھالا رئیس ہے. اس کی حکمت کی کوئی یہ نصاب نبوت ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں یہ نصاب نبوت ہے. اب خیال کر لینا جو نبی جو ہوگا اس کا نصاب تو یہی ہے، لیکن یہ اس نصاب کو پڑھنے والا وہ نبی بن جائے ایسا نہیں. نصاب نبوت یہ ہمارے نصاب ہے اللہ کی فضل و کرم سے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اس کو تبدیل ہونے نہیں دیا، باقی اللہ کا تبدیل کر رہے ہیں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہی ملت ابراہیم مولانا جس نے کارخانہ بنایا اور یہ مثال کتاب رسول کی دعا کی. حضرت نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کرے. وَمَنْ يَرْغَبُ، یہ استفہامی انکاری ہوگا، لا يَرْغَبُ أَحَدٌ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ،
ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور مذہب سے دین سے کوئی روگردانی نہیں کرے گا مگر الا من سفیہ نفسہ، ہاں یہ کہ جو اپنے نفس کو حماقت میں ڈالا ہے، اپنے نفس کے اندر اور اپنے دل میں حماقت ہی کو اپنایا ہو وہی ہوگا۔ من سفیہ نفسہ موصول صلہ، فعل مفعول مفعول بھی موصول صلہ، یہ بدل ہے اللہ کو بنا کر یرغب کی ضمیر سے، لا یرغب من استفہامی مبتدا بنے گا، یرغب فعل اور اللہ کو بنا کر ہوا ضمیر اس میں فاعل، مانا پر لا یرغب احد، لا یرغب احد الا من سفیہ نفسہ، یہ بدل بنے گا اسے۔ ورنہ لقد استفینا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے ابراہیم کو چنا ہے پھر دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ یہ کہ صالحین میں سے، نبی تو ہر نبی صالح ہوتا ہے، صالح تو ادنا درجہ ہے، سب یہاں صالحین نمر الفائزین فی مرام، جو اپنے مقصد میں خوب کامیاب ہونے والے صالح کا معنی یہ، ورنہ صالح یہ اللہ کا بڑا کرے عام مطلق ہے، ہر نبی صالح ہوتا ہے لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوتا، صالح کا معنی یہ ہوگا الفائزین فی مرام۔ قال له ربه اسلم، یاد رکھتے اللہ نے اسے کہا اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، سمجھے؟ تو نبی کے حصے میرے حوالے نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کنویں کا منہ اللہ کو بلا کر تنگ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں سیف کمر رکھیے تھے، کنویں کا منہ تنگ کر لینا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اسی طرح تنگ رکھنا، اس طرح تنگ رکھنا، یا جیسے کہ ہم دروازے پر کھڑے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم حتیٰ آتی ہے، کھڑے تو ہم پہلے سے، لیکن تم حتیٰ آتی ہے، میں یہاں سے ہو کر کے تیرے پاس آتا ہوں، تو تم کا معنی استقیم علی قیامت، یہاں پر استقامت تمام اختیار کر لینا۔ اسلام کی نبی میں اسلم اپنے آپ کو حوالہ کر دے، نبی نے پہلے سے حوالہ کیا، اس لیے کہتے ہیں اسلم یعنی علی الاسلام، معنی یہ کہ سپردگی پر اور اخلاص پر باقی رہے۔ میں نے اپنے اخلاص کیا اور میں نے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا رب العالمین۔ یہی ملت ابراہیم جس کی وصیت کی ابراہیم نے بنی اپنی اولاد کو جو اس کے آٹھ دیتے تھے، وہ یعقوب اور ہوتا یعقوب علیہ السلام نے یا بنی یعقوب نے کہا یا ابراہیم نے کہا کہ میرے بیٹو صحیح ہے کہ یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو اللہ نے دین کو تمہارے لیے منتخب کیا، جب حقیقت ہے بلا تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اللہ بارک مسلم اور حالت اسلام، مانا موت تو آپ کی اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن اسباب میں آپ مسجد میں ہو، آپ درسگاہ میں ہو، آپ درس و تدریس میں ہو، اور اسی کے ماحول میں آپ کو موت آنی چاہیے، یعنی کہ ٹرک چلاتے ہوئے سینما گھر میں آپ کو موت ہوتا ہے، موت کسی کی اختیاری نہیں ہے، لیکن اسباب میں موت کو اختیاری ہے، سمجھے میں تو نہ موت کو نہیں لگا یہ بنا۔ اب یہودی جھوٹ بول کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرے، یہودیت کی وصیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام، تو بابا نے جب جھوٹ بول دو یعقوب علیہ السلام کو جب موت آتی تو نام کے کیسے جھوٹ بولتے، اب تو پوچھا کیا تم حاضر تھے کہ حضرت یعقوب کو یہ اس ضرب بنے گا اس شہداء کے لیے، اب کچھ شہداء کیا تم حاضر تھے کہ حضرت یعقوب کو جب یعقوب علیہ السلام کو موت آتی، اس بار یہ پہلے والی سے بدل اس معنی میں بنی جب اپنے بیٹے سے کہا اے شہید تعبدون من بعد من بعد ہوگی، میری موت کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گی، یہ ماں اے شہید کی معنی ہو کر کے مفعول بھی تعبدون کے لیے آیت یہ مفعول بنے گی، میری موت کے بعد ہم کس کی عبادت کریں گے، قال نعبد الہک، تیرا معبود و الہ آبائک، اور تیرے آبا کے، تیرے آبا حضرت یعقوب کے آبا کون ہے، ابراہیم علیہ السلام دادا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چچا ہے، اس چچا کو بھی آبا کہتے ہیں، الحمد صرف ہوگی وہ اسحاق، اور اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کا باپ ہے، تو اب یہ سارے نعبد الہ، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائک، اور تیرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کی یہ معلومات مل کر کے مدر ملو الہ واحد پھر الہ سے بدل ملو، کیونکہ الہ واحد ہم ان کی عبادت کریں گے، ورنہ ہم مسلمون ہم انہیں کے ہمارے اپنے آپ کو کریں گے، انہیں کے لیے اخلاص یہ کہنا تو چلے گئے ان راستے پر، ان کو امت میں خلق رہا حسب برحمت، یہ آیت کی صورت کے اندر دو مرتبہ اس جگہ پر آئی ہے، اس کو امت خلق رہا حسب برحمت بلا تسألون عما كانوا يعملون، اور صورت کے آخر میں بھی پہلے والا دن کو امت خلق رہا حسب، اس سے انبیاء یہود مراد امت، ان کو انبیاء یہود مراد ہے، اور دوسرے والا
سے یہودی جماعت یہود کے اسلام مراد ہے اور انبیاء مراد ہے، اور دوسرا دل کا امت محمدیت کے لیے، لہٰذا دونوں کی تاسیس ہوگی، تاکید نہیں ہوگی۔ پہلے والے دل کا امت میں نے کیا انبیاء یہود مراد ہے، اور دوسرے دل کا امت سے وہ اسلام یہود مراد ہے، دیگر اسلام مراد ہے، یا پہلے والے دل کا امت سے یہود کی اسلام اور انبیاء مراد ہے اور خود یہود کی بھی آیت ہے، اور دوسرے والے دل کا امت جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دل کو لانا ماں کا سبب، اور مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم سائنسدان ہیں اور سائنسدان کو یہ کام نہیں آ رہی، دل کو امت تم سے یہ ایک ایسی عقیدہ جماعت ہے جو گزر چکی ہے، دل کا مقتدا بنے گا امت یہ خصوص کی خبر بنے گی، اس لیے لانا ماں کا سبب ان کے اعمال نے ان کو کام آئے گی، لانا خبر مقدم ماں کا سبب ہو خصوص سے مقتدا بخار ان کو فائدہ ہوگا جو کچھ انہوں نے نہیں کیا مگر تم اور تمہارے فائدے کے لیے ماں وہ تمہارے لیے کیا ہوگی، بنا تو سرون عمل کا بھی عمل تم سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس تو سرون عمل کا عمل تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بابو کو لہٰذا واسطہ کرنے والے بڑی سارے مسلم واسطہ ان کا یہ